अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आलिया बुखारी का पढ़ने जा रही हूँ। इसका नाम है इस मौसम की पहली बारिश, जो कि एक छोटा-सा नॉवेल है और आलिया बुखारी बहुत अच्छा लिखती हैं और उम्मीद है कि आपको ये भी पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। मुख्तलिफ रंगों के कपड़ों के टुकड़े इतराफ में बखेरे वो काफ़ी देर से सिलाई मशीन पर झुकी हुई थी। लाउंज की खुली हुई खिड़कियां हवा के नरम झोंके अंदर ला रही थीं और इतराफ में फैली कासनी फूलों की बेलियों पर मंडलाती एक छोटी सी सुर्ख चिड़िया खिड़की की चौखट पर आ बैठी थी। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था, इसलिए सूरज की तमाज़त में इजाफा नहीं हुआ था। एक नीम गर्म खुशगवार सुबह। आप ही आप ही सुन रही हो? फहद हस्बे आदत सीने से ही पुकारता ऊपर चला आ रहा था। सुमैया अच्छी तरह जानती थी कि वो मामूली बात भी शोर मचा कर करने का आदी है, इसलिए उसे अपना हाथ रोकने की ज़रूरत नहीं समझी। यहाँ तक कि वो करीब आ पहुंचा। मैं इतनी आवाज़ें दे रहा था, तुम हो के सुनती ही नहीं। सुन तो रही हूँ, कहो क्या कहना है। सुमैया उसके चेहरे पर खफगी के आसार देख कर मुस्कुरा दी। बड़ी अम्मी कह रही हैं कि ज़रा जल्दी नीचे आ जाओ, आज एहसन भाई के कुछ दोस्त आ रहे हैं खाने पर। फहद ने पैगाम पहुंचाया और थोड़े फासले पर अखबार देखती शाहिदा बेगम की तरफ मुखातिब हुआ। आज मेरा मैच है अम्मी, इसलिए दोपहर में ज़रा देर से आऊँगा। कोई ज़रूरत नहीं है, छुट्टियों का ये मतलब नहीं कि सारा सारा दिन घर से गायब रहा जाए। रंग देखो बिल्कुल स्याह पड़ गया है, धूप में फिर फिर कर। ऐसी सूरत हाल में सुमैया ज़रूर दखल देती थी, आखिर वो से एक ना दो पूरे 5.5 साल बड़ी थी और उसके ख्याल में अम्मी की नरम तबीयत का फ़ायदा उठाते हुए फहद खासी बेजा मराहत हासिल करता जा रहा था। आप ही प्लीज़ तुम हर वक्त मत टोका करो, कुछ दिन की तो छुट्टियां रह गई हैं, फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिला करेगी। अच्छा, छुट्टियों से पहले तो तुम बहुत पढ़ाई में मसरूफ़ रहते थे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सुमैया के तमस्कुराना अंदाज से फहद बहुत चिढ़ा करता था। इस वक्त भी वो नाराज़ सा हो गया। देख लेना, एक ग्रेड लाऊंगा इंशाल्लाह, और ये तुम मेरे लिए हर वक्त बुरे कलमात मुँह से क्यों निकालती हो? एक ही भाई हूँ तुम्हारा, कुछ ऐसा ऐसा हो गया ना मेरे साथ तो तुम ही सर पकड़ कर होगी। खुदा ना करे। सुमैया उसकी संजीदगी पर वाकई दहल सी गई, जबकि शाहिदा बेगम के दिल पर फहद की बात किसी और जाविये से लगी। एक भाई कैसे? खैर से सुमैया के तो 4 भाई और भी हैं, जरा सोच समझ कर बोला करो बेटा, तुम्हारी बड़ी अम्मी सुनेंगी तो कितना रंज करेंगी। फहाद के लिए ये बातें शायद बहुत पुरानी हो गई थीं, इसलिए उसने कोई खास असर कबूल नहीं किया। लापरवाही से सर झटक कर खड़ा हो गया। वो 4 भाई हैं तो सही, मगर रीना बाजी के। आप ही के लिए तो सिर्फ मैं ही हूँ, आप भी जानती हैं। अच्छा, मुझे पहले ही देर हो गई है, अब वो मेरा पूछे तो उन्हें बता दीजिएगा। वो कहता हुआ तेजी से सीढ़ियां उतरता चला गया। सुमैया खामोशी रही। इस वक्त उसे फहाद पर बेसाख्ता ही प्यार आ रहा था। लापरवाह और खलंडरा सा उसका भाई, जो उसे मैट्रिक का इम्तिहान दे लेने के बावजूद भी बिल्कुल ही बच्चा दिखाई देता था, इस कदर हकीकत आशना हो चुका था। समझ में नहीं आता कहाँ गलती हुई है मुझसे। मैंने तो बाखुदा कभी तुम दोनों को नूरजहां आपा के बच्चों से अलग नहीं समझा, फिर भी तुम दोनों ही उनकी आवाज़ भरा रही थी। सुमैया ने एक ठंडी सांस ली। आपका कोई कसूर नहीं अम्मी, मगर मैं और फहाद अब बच्चे नहीं हैं, हम भी देखते और समझते हैं। शुरू से अब तक उन लोगों के रवैये ने हमें यही बावर कराया है कि वो और हम अलग अलग ही हैं। अच्छा, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है। क्या खराबी है उनके रवैये में? कहाँ दोनों की हक तलफी हुई है? किस चीज़ को तरसाया है अब तक? तुम्हारे अब्बू से तो अब सब कारोबार संभलता नहीं है, वही तीनों सारी जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। अब के वो ज़रा तेज़ लहजे में गोया हुई। सुमैया ने बेबसी से उनकी शक्ल देखी। अम्मी अपनी अम्मी की हद से बढ़ी हुई सादा दिली से वो होश संभालते ही खाइफ सी रहने लगी थी। उसे उन पर गुस्सा भी आता था और रहम भी। अपनी ज़िंदगी को उन्होंने जिस तरह दबे दबाए अंदाज में पसे मंज़र में रहते हुए गुजारा होगा, उसका उसे बखूबी एहसास था। और कुछ वजह थी कि वो कई मकामात पर उनकी तस्हीह करने से महज इसलिए गुरेज करती थी कि वो उनके दिल को अपनी जानिब से कोई ठेस पहुंचाना नहीं चाहती थी। इस वक्त भी वो ज़ब्त करके रह गई, वरना दिल तो चाह रहा था कि फौरी तौर पर याद आकर रह जाने वाली अनगिनत बातों को उनके गोश गुजार करे, जहाँ उसके ख्याल में वो तीनों बल्कि चारों उन लोगों की ज़्यादतियों का शिकार हुए थे। अब मशीन पर कहाँ बैठ रही हो? समेट कर रखो ये सब, जाकर नीचे देख लो। नूर जहाँ आपा ने तुम्हें बुलवाया है। उसे दोबारा मशीन का रुख करते देख कर शाहिदा बेगम ने याद दहानी कराई। जाती हूँ अम्मी, अभी तो खासा वक्त बाकी है, उसे धीरे से कहा, हालांकि दिल तो चाह रहा था कि साफ कहे कि नीचे जो नूर जहाँ बेगम, उनकी 3 बहुएं और एक अदद बेटी विराजमान है, आखिर किस मर्ज की दवा है। अगर 5 औरतें मिलकर एक वक्त की दावत का इंतजाम नहीं कर सकती तो सिर्फ हैरत ही की जा सकती है। सुमैया को वाकई गुस्सा आना शुरू हो चुका था। खुले कुशन को
सिले कुशन कवर को पूरा करने के लिए वो दोबारा मशीन पर बैठ चुकी थी। कई दिनों से वो ये काम नहीं कर पा रही थी। आज सवेरे ही से अपना रोज़मर्रा का काम निपटा कर वो उन्हें मुकम्मल करने का इरादा किए हुई थी, तो ये नादिर शाही हुक्म आ पहुंचा था। नीचे उसकी ज़रूरत वाकई शदीद थी। जब ही अगले पौन घंटे में एहसन भाई का गुड्डू उसे दोबारा बुलाने आ चुका था, मगर वो भी दिल में इरादा बांध कर बैठी थी कि अपना काम ख़त्म करके ही उठेगी। लिहाजा शाहिदा बेगम की हशमगी नज़रों से बेनियाज लगी रही। वो भी बेटी की तबीयत से वाकिफ़ थी। अपनी बड़ी अम्मी और उनकी फैमिली से वो अक्सर इसी तरह बेमुरवती दिखाती थी, फिर भी अपनी तबीयत से मजबूर थी। ज़िंदगी गुजारी थी। रफ़ीक अहमद की बड़ी बेगम की शोला सिर्फ फितरत के साथ समझौता करते हुए अपनी मर्जी अपना इख्तियार तो वो जैसे कहीं रख कर भूल चुकी थी, और उनकी यही भूल घर के माहौल में तो सुकून का एहसास गहरा करती चली गई, मगर वो खुद और उनके बच्चे एक मुसलसल खसारे की जद में थे। बस जा रही हूँ अम्मी, अच्छा है ना, कुछ काम वो लोग खुद भी कर लेंगी, वरना सब कुछ मैं ही करती रहूँगी तो उन सब की आदतें बिल्कुल ही खराब होकर रह जाएंगी। सुमैया ने शाहिदा बेगम के बार बार टोकने पर हंसते हुए जवाब दिया। वो बड़े आराम से अपने बनाए हुए खूबसूरत कुशन कवर गद्दियों पर चढ़ा रही थी। शाहिदा बेगम ने उसे कुछ कहना चाहा, मगर जीना परेशन की बीवी शहजीन को आता देख कर खामोश हो रही। हद करती हो सुमैया, कब से तुम्हें बुला रहे हैं और तुम हो क्या आराम से बैठी हो। शाहिदा बेगम को एक उचटता सा सलाम करके वो सुमैया से मुखातिब थी। वजन की ज्यादती की बिना पर वो हर वक्त थकी थकी सी दिखाई देती थी। बस आ ही रही थी भाभी, थोड़ा काम था, फिर मैंने सोचा मैं कौन सा कुकिंग में ऐसी एक्सपर्ट हूँ, जाकर काम ही बिगाड़ूंगी। आप तो खुद माशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त पकाती हैं कि जवाब नहीं। लहजा में शरारत लिए उसने अपने बारे में खामखाई इंकसारी बरती। शहजीन भाभी खुश हो गई। ऊपर तक आने में जो जहमत हुई थी भूल सी गई। वो तो ठीक, तुम ठीक कह रही हो, एहसन को तो मेरे अलावा किसी और के हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता। मगर अब दावत का मेन्यू भी तो देखो, कितनी चीज़ें हैं, मैं अकेले सब कैसे करूँ, 2 दिन से तबीयत भी खराब है। उन्होंने लहजा में एकदम ही नकाहत पैदा कर ली। अरे तो आप आराम करती उठी क्यों हैं, दोनों भाभियां हैं, रीना है, फिर बड़ी अम्मी है, हो जाता है सब कुछ। रबिया तो आज सुबह से अपने मैके गई है, उसकी अम्मी की तबीयत कुछ खराब है, वरना वो तो ज़रूर कुछ काम करा देती है। उन्होंने मंजली भाभी के बारे में कहा, जिनके मुतल्लिक सुमैया की हतमी राय थी कि निचली मंजिल में एक वही इंसान है, और बाकी सब तो बस उन्होंने बात अधूरी छोड़ दी। ससुराल वालों के मुतल्लिक उनकी राय ज़्यादा अच्छी नहीं थी। हाँ, चूँकि सबसे ज़्यादा वक्त उनका सबके साथ गुजरा था, इसलिए शिकायत का तनासुब भी ज़्यादा था। अच्छा तुम तो चलो, वैसे ही देर हो गई है, ऐसा तो शोर मचा कर रख देते हैं ज़रा देर सवेर हो जाने पर। चलें। सुमैया ने अब उनसे ज़्यादा तफरी लेनी मुनासिब नहीं समझी और उठ खड़ी हुई। ये कुशन तुमने कब सी है। चलते चलते उनकी नज़र पड़ ही गई। पैच वर्क में खूबसूरती से डिज़ाइन किए कवर्स बहुत नुमायाँ हो रहे थे। बहुत खूबसूरत है, उन्होंने करीब जाकर हाथ में लेते हुए कहा। ऐसा करो ये मुझे दे दो, तुम तो और भी सी लोगी। वो सब लोग अपना काम निकालने में बेधड़क थे। काफ़ी अरसे तक उन सब की इस आदत से तकलीफ उठा लेने के बाद अब सुमैया उन्हें कम ही रियायत देती थी। नहीं भाभी, ये तो नहीं, टाइम मिला तो दूसरे सी दूंगी। चलो रहने दो, नीचे तो चलो, कोई और वक्त होता तो इस साफ इनकार पर वो काफ़ी से ज़्यादा बुरा मान जाती, मगर इस वक्त सुमैया से काम अटका हुआ था, इसलिए मजीद कुछ कहे जीने की तरफ बढ़ गई। शाहिदा बेगम को सुमैया के इस अंदाज पर सख्त एतराज़ था, मगर जानती थी कि वो उनके समझाने पर सुन तो सारी नसीहतें लेती है, मगर करती वही है जो खुद मुनासिब समझे। नीचे फैली अफरा तफरी का एहसास सुमैया को कदम रखते ही हो गया था। सफाई करने वाली मासी अपने साथ ऊपर के काम पर मुलाजिम को साथ लगाए धड़ाधड़ धुलाइयों में मसरूफ थी, और ना जाने का कब कब का कूड़ा निकला चला आ रहा था। उनके यहाँ सफाई का काम बाकायदगी से नहीं होता था। सब लोग, खास तौर पर रीना और बड़ी छोटी भाभी तो दिन चढ़े तक उठने की आदी थी। सबके कमरे अमूमन बंद मिलते, के लिहाजा काम वाली भी मौका गनीमत जानकर बाहर बाहर से ही काम निपटाकर चली जाती थी। किसी के आने जाने के मौका पर जब ज़रा ढंग से सफाई करवाने का प्रोग्राम बनता तो अमूमन यही नक्शा होता था। क्या कोई ठहरने वाला मेहमान भी आ रहा है भाभी। बड़ी अम्मी के कमरे से मुल्हिका 2 कमरों को मुलाजमीन की हुसूसी तवज्जो का मरकज़ बने देख कर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी, क्योंकि उसे तो सिर्फ एहसन भाई के दोस्तों के मुतल्लिक ही इल्म था, जिन्हें उसके ख्याल के मुताबिक ड्राइंग रूम और डाइनिंग हॉल से ही होकर वापस पलट जाना था। हाँ, रात को बिल्किस, मोमानी, नाइला और वलीद भी तो आ रहे हैं इस्लामाबाद से, इसीलिए तो काम इतना बढ़ गया है। ओह, सुमैया ने होंठ सुकेड़े। अजीब सी कोफ्त होती थी उसे उन लोगों से। बिल्किस मोमानी बड़ी अम्मी के रिश्ते की भाभी होती थी, और शायद वाहिद रिश्तेदार थे जिनसे उनकी खूब बनती थी। नाइला और वलीद उन्हीं की औलाद थे। प्लीज़ मेरी बहन, तुम तो किचन में चली चलो, मेरा काम सारा यूं ही पड़ा है। सुमैया को लाउंज में रुकता देख कर शहजीन भाभी ने खुशामदाना अंदाज इख्तियार किया, तो उसे भी उन पर रहम सा आ गया और मुस्कुराती हुई किचन में चली आई।
चारों तरफ गोश्त, सब्जी और मसालों के अलावा भी पता नहीं क्या कुछ बिखरा पड़ा था। लग रहा था कि कैबिनेट में मौजूद हर शय अपनी जगह छोड़कर काउंटर और टेबल पर मुस्तकिल क़याम के लिए चली आई है। शुक्र है जो तुम्हारी शक्ल नजर आई, कब से बुलवा रहे हैं। आखिर ऊपर ऐसे कौन से काम हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेते। किचन के बीच में खड़ी नूर जहां बेगम के तेवर इंतहाई बिगड़े हुए थे। उन्होंने सुमैया के सलाम के जवाब में अच्छी खासी खबर ले डाली। जवाब वो भी खासा करारा दे सकती थी, मगर बहरहाल बदतमीज नहीं थी। नूरजहां बेगम का तो शुरू से बहुत लिहाज करती थी और उसकी अम्मी की सख्ती से दोनों बहन भाइयों को ताकीद थी कि कुछ भी हो, बड़ी अम्मी को उनसे शिकायत का मौका ना मिले। हस्बे तवक्को का काफ़ी काम बाकी था। शहजीन भाभी को कुछ हिदायतें देकर उसे सबसे पहले डेजर्ट तैयार करने की ठानी, जिन्हें अच्छी खासी देर के लिए फ्रिज में रखना था। रीना बेचारी तो सुबह मुंह अंधेरे की लगी हुई है घर की सफाई सुथराई में। ये ऐसन भी बगैर सोचे समझे प्रोग्राम रख लेता है। बड़ी अम्मी ने अपनी बेटी की कारगुजारी जितलाना ज़रूरी समझा। उनके मुंह अंधेरे की इस्तिला पर सुमैया अपनी मुस्कुराहट दबा नहीं सकी। 8:30 बजे जब काम वाली ऊपर आई थी तो हैरत का इजहार करते हुए कह रही थी कि आज तो बड़ी बेगम साहब अभी से रीना बाजी को जगा रही हैं। पता नहीं कैसे सिमटेगा ये सारा काम, रात को उन लोगों को भी पहुंचना है। वो बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल गई। सुमैया ने सुकून का सांस लिया। बड़ी अम्मी सिर्फ हाथ पाँव फुलाने का काम बखूबी अंजाम दे लेती थी। उनकी मौजूदगी में कुछ करना बड़े दिल गुर्दे की बात होती थी। शहजीन भाभी इस वक्त बड़ी शराफत का सबूत दे रही थी। चूँकि काम इन्हीं का था और अपने मियाँ की जल्द भड़क जाने वाली आदत से वाकिफ़ थी, इसलिए तमाम वक्त साथ लगी रहीं। सुमैया के लिए इतनी मदद ही काफ़ी थी। देख लो, रीना या फौजिया ने आकर झांका तक नहीं। अपने मेहमान आ रहे होते तो कैसे सर पर खड़ी रहती। शहजीन भाभी ने ओवन में रखी डिशेस चेक करती सुमैया से शिकायत की, जबकि ये इतना सारा जो पका है कोई सिर्फ एहसन के दोस्तों के लिए थोड़ी है, असल तो बिल्किस मोमानी के लिए एहतमाम है। काम तकरीबन सिमट चुका था, इसलिए वो इत्मीनान से सलाद की सेटिंग में मसरूफ़ थी। चले, अब तो आपके यहाँ कम से कम हफ्ता भर की मेहमानदारी रहेगी। सुमैया खुशदिली से मुस्कुराई। हाँ, दरअसल वो शहजीन भाभी किसी सोच में थी। कोई खास बात है भाभी? सुमैया को हल्की सी तशवीश हुई। नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने धीरे से सर को झटका। तुम अभी रुकना, खाना खा कर जाना। सुमैया को लगा जैसे वो उसे टाल रही हैं। किसी बात की हम को रेत में पड़ना उसे खुद भी पसंद नहीं था, इसलिए आसानी से नज़रअंदाज कर गई। नहीं भाभी, अब गर्मी से बुरा हाल हो रहा है, खाना वाना नहीं खाऊंगी, बस ऊपर जाकर फ्रेश होंगी। चलो थोड़ी देर बाद आ जाना। उन्होंने इखलाक बरता। सुमैया ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया और बाहर निकल आई। उसका मजीद नीचे रुकने का बिल्कुल इरादा नहीं था। घर की हालत अब तक सुधर चुकी थी। उसे सुकून का सा एहसास हुआ। निचले पोर्शन की अबतरी पर वो अक्सर कोड़ती रहती थी। घर वालों का सारा सलीका बाजार से चीज़ें लाकर सजा देने तक ही महदूद था। उनकी देखभाल भी होनी चाहिए, उसका ख्याल किसी को नहीं था। वह मुश्किल सीढ़ियों तक पहुंची थी कि परफ्यूम की तेज़ महक ने रीना की बिल्कुल करीब मौजूदगी का एहसास दिलाया। अरे तुम कब आई? मुझे तो पता ही नहीं चला। हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार, खुरामा खुरामा, मोहत्तर मोहत्तर, वो उसी की तरफ आ रही थी। उसके अनजान बनने पर सुमैया की जान तो बहुत जली कि पिछले 2 घंटे से वो उनके किचन में लगी हुई थी। चिढ़कर बोली, जाहिर है जब तुम घर पर नहीं होगी तो किसी के मुतल्लिक कैसे पता चलेगा? किसे कहा मैं घर पर नहीं थी? कहा तो किसी ने नहीं, लेकिन तुम्हें तैयार देखकर ऐसा ही लग रहा है। सुमैया की दिल जलाने वाली मुस्कुराहट रीना का पारा बहुत जल्द हाई कर देती थी। दोनों में एक अजीब सी टेंशन हमेशा से मौजूद थी, जिसे कम करने की दोनों ही ने कभी ज़रूरत नहीं समझी थी। दरअसल तुम्हें खुद हुलिया बिगाड़े फिरने की आदत है, इसलिए किसी को ठीक ठाक देख कर कॉम्प्लेक्स हो जाती हो। शायद, मेरा ख्याल है तुम ठीक ही कह रही हो। सुमैया ने निचला होंठ दबाते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा। ऐसा करो, दिन भर में कम से कम 2 घंटे किचन में गुजारने का तजुर्बा करके देखो, तुम्हें भी ऐसा ही कॉम्प्लेक्स सताने लगेगा। रीना का रद्द अमल देखने के लिए वो रुकी नहीं, तेजी से सीढ़ियां पार कर गई। अब मजीद ठहरने में नुक्से अमन का शदीद खतरा था। ऊपर का लाउंज खाली था। अम्मी शायद जोहर की नमाज में मसरूफ थी। अपना खाना वो सुबह ही बनाकर फारिग हो चुकी थी, इसलिए सीधी कपड़े निकालने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। रीना से तकरार ने उसका मूड खुशगवार कर दिया था। रीना के आगे वो कभी नहीं दबती थी। बड़ी अम्मी, उसके अब्बू रफ़ीक अहमद से शिकायतें कर करके थक चुकी थी, मगर बेसूद। सुमैया का ख्याल था कि बड़ी अम्मी को बजाय उसके रीना को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। आखिर को सुमैया उसकी बड़ी बहन थी, सौतेली ही सही थी तो बहन पूरे 1 साल 4 माह बड़ी। नहाकर निकली तो तबीयत बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी। अब नीचे जाने का उसका कोई इरादा नहीं था, और वहाँ फिल वक्त उसकी किसी को ना ज़रूरत होगी ना इंतज़ार, उसे अच्छी तरह मालूम था। इसलिए खाना लगाने की गर्ज से किचन में चली आई। अब वो हार्ट अटैक के बाद से परहेजी खाना खाने लगे थे, जिसके नीचे वालों से बाकायदगी से तैयारी की तवक्को रखना एक नामुमकिन अमर था। इसलिए वो खामोशी से ये जिम्मेदारी अपने ज़िम्मे ले चुकी थी। खाने के दौरान जब उससे बिल्किस मोमानी की आमद की इतला दी तो शाहिदा बेगम तो खामोश ही रही, मगर रफ़ीक अहमद बोले बगैर नहीं रह सके। अल्लाह रहम करे, आजकल ये बिल्किस बेगम भाभी के
چکر بڑی جلدی جلدی لگ رہے ہیں، کوئی نیا گل نہ کھلے۔ سمیہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ایسی کیا بات ہے، وہ تو شروع سے ہی آتی جاتی رہی ہیں۔ نور جہاں آپا سے دوستی زیادہ ہے، اس لیے بار بار آنا ہو جاتا ہے۔ شاہدہ بیگم کو میاں کا اس طرح تشویش ظاہر کرنا اچھا نہیں لگا۔ انہوں نے یہ بات اتنی سادگی سے کہی کہ رفیق احمد کو بہت کچھ یاد آ کر رہ گیا۔ تمہارا بھی جواب نہیں شاہدہ، پتہ نہیں کیسا دل لے کر پیدا ہوئی ہو، جس میں کسی کی بڑی سے بڑی خطا زیادتی کچھ بھی ٹھہرنے نہیں پائی، ورنہ بلکہ بھابھی تو زندگی بھر تمہاری مخالفت میں ہی رہیں۔ یہ پہلی بار نہیں تھا۔ سمیہ کو بارہا ان کے رویوں اور باتوں سے ان کے دل میں چھپی شاہدہ بیگم کے لیے والہانہ محبت کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورتوں میں شمار کرتی تھی۔ سمیہ بس اب یہ برتن اٹھا لو بیٹا، اور تم بھی تھوڑا آرام کر لو۔ شاہدہ بیگم نے اسے مخاطب کیا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ برتن سمیٹ کر جب وہ باہر نکل گئی تو انہوں نے شوہر کو تھوڑی سی شاکی نظروں سے دیکھا۔ آپ بھی حد کرتے ہیں، ایسی باتیں بچوں کے سامنے کرنے کی ہوتی ہیں، جو گزر چکا اس کا اب کیا کام، خواہ بچوں کے دلوں میں برائی پڑتی ہے، وہ تو پہلے ہی بیکار سوچے لیے بیٹھے ہیں۔ رفیق صاحب مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ شاہدہ بیگم سے بحث نہیں کیا کرتے تھے، اگر وہ ایسی نہ ہوتی تو بہت سی صبر آزما ساتیں جو ان کی زندگی میں آئی تھیں سہل نہ ہو پاتی۔ نور جہاں بیگم جیسی خود پرست اور شعلہ صفت عورت کے ساتھ اتنے بہت سارے برس اسی ٹھنڈے میٹھے پانی کسی فطرت رکھنے والی بیوی کے سہارے بسر ہوئے تھے، جس نے صحیح معنوں میں شریک سفر ہونے کا حق ادا کیا تھا، کسی بھی غرض اور طلب کے بغیر۔ رفیق احمد کی پہلی بیوی اور بچوں کے ہاتھوں اپنی اور اپنے دونوں بچوں کی تمام تر حق تلفیوں کے باوجود اب جب کہ زندگی اتنی مسافرت طے کر چکی تھی کہ وہ سب جو رفیق احمد کو شاہدہ بیگم کے سامنے مسلسل شرمندگی میں مبتلا رکھتا تھا، وہ بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ اس احساس سے اپنا دامن نہیں چھڑا پا رہے تھے کہ اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اپنی دونوں بیویوں میں مساوات قائم رکھنے میں وہ بری طرح ناکام رہے تھے۔ حالانکہ انہوں نے تو اپنے طور پر ہمیشہ یہ چاہا کہ تقدیر کی طرف سے بیک وقت دو کشتیوں کا مسافر بننے کی جو زحمت انہیں اٹھانا پڑی ہے اسے وہ بخوبی نبھا دیں۔ کچھ عرصہ تک شاید کامیابی رہے، مگر پھر ایسے غیر محسوس طریقے سے نور جہاں بیگم چاروں طرف چھاتی چلی گئیں کہ شاہدہ بیگم تو رہیں ایک طرف، خود رفیق صاحب پس منظر کا حصہ معلوم ہونے لگے تھے۔ اپنے اس طرح غیر اہم ہونے کا ادراک انہیں جب تک ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ چار جوان ہوتے بیٹوں کی موجودگی نور جہاں بیگم کو بہت مضبوط اور خود مختار حیثیت دلا چکی تھی، اور وہ چار جوان بیٹے جن کا باپ بننے کا فخر رفیق احمد صاحب کو حاصل تھا، اپنی ماں کی طرح ان کی دوسری شادی کی خطا کو کبھی بھی معاف نہیں کر سکے۔ سب کچھ ہمیشہ سے ہی ایسا نہیں تھا۔ بہت عرصہ پہلے کبھی رفیق صاحب بھی زندگی اپنے ڈھنگ سے گزارنے کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ ان کے اپنے اصول اور قاعدے تھے جن میں کسی کو دخل اندازی کی اجازت نہیں تھی سوائے ان کی والدہ کے، جن سے والہانہ محبت کے نتیجے میں ہی وہ مغرور، ضدی اور نیم خواندہ نور جہاں سے شادی پر تیار ہوئے تھے، جن کی واحد خوبی جو اس وقت سمجھ میں آتی تھی وہ رفیق صاحب کی والدہ کی سگی بھانجی ہونا تھی۔ اور بس جتنے برسوں میں نور جہاں بیگم 3 بیٹوں کی ماں بنی، اس تمام عرصے میں ان کی ذات کا ہر پہلو گھر کے ان 2 افراد پر کھلتا چلا گیا، اور ہر آنے والا دن ایک مزید تکلیف دہ یاد بن کر دلوں پر رقم ہوتا رہا۔ مجھے معاف کر دینا میرے بچے، تیری زندگی کی بربادی میرے ہاتھوں ہی ہوئی ہے، رفیق صاحب کی والدہ اکثر تنہائی میں بیٹے سے کہا کرتی، اور وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ہمیشہ انہیں تسلی دیا کرتے۔ کمال کرتی ہیں اماں، مجھے بھلا کیا تکلیف ہے، اچھی بھلی زندگی ہے، اولاد جیسی نعمت اللہ نے دے رکھی ہے، بس ذرا نور جہاں کی زبان۔ لیکن یہ ذرا سی زبان ہی گھر والوں پر قیامت بن کر ٹوٹتی تھی۔ محدود آمدنی، چھوٹا سا گھر اور ایک عدد بوڑھی ساس کا ہر دم سر پر سوار رہنا، نور جہاں بیگم کی نظر میں اپنی بدقسمتی کی 1 سے زائد معقول وجوہات تھیں۔ معلوم نہیں کون سی گھڑی تھی جو اس منحوس گھر میں قدم رکھا تھا۔ آج تک ایک دن سکون سکھ کا نہیں دیکھا۔ ارے میرے ماں باپ نے مجھ سے کس جنم کا بدلہ لیا ہے، وہ بلند آواز سے روتی اور انتہائی جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آس پڑوس کو اپنی حالت زار سناتے ہوئے اپنے والدین کو بھی نہیں بخشتی۔ حالانکہ انسانیت کی سطح سے اتنا نیچے گر کر وہ جس درجہ کی بد لحاظی اور منمانیوں پر اتر آئی تھیں وہ ان کے والدین کی ہی شے پر ممکن ہو سکا تھا۔ تیسرے بیٹے کی پیدائش کے بعد نور جہاں بیگم جب میکے رہنے گئیں تو رفیق صاحب کو ایک نئی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا۔ میں الگ رہوں گی، اپنی اماں کا کہیں اور بندوبست کرو۔ ان کا یہ مطالبہ جتنا پرزور تھا اتنا ہی نہ سمجھ میں آنے والا تھا۔ رفیق احمد تو کچھ دیر کے لیے بالکل ہی ہونک ہو کر رہ گئے۔ بھلا وہ اپنی اماں کو کہاں چھوڑ سکتے تھے، ان کا تو کوئی دوسرا بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ ایسے میں انہوں نے دل نہ چاہتے ہوئے بھی خالہ اور خالو سے جو کہ ساس سسر بن جانے کے بعد پچھلے رشتے کو بھلا چکے تھے مدد چاہی، مگر
میاں آپا کا کیا ہے، زندگی کے جو 2-4 دن باقی رہ گئے ہیں وہ کہیں بھی پورے کر لیں گی۔ ایسا کرو انہیں خالہ حنیفہ کے پاس بھجوا دو، وہ بھی اکیلی ہی ہوتی ہیں، اچھا ہے دونوں کا ساتھ ہو جائے گا۔ خالو کا اس اہم مسئلہ پر اتنی بے نیازی برتنا اور خالہ کا ان کی حمایت میں زور و شور سے سر ہلانا، دونوں مل کر رفیق احمد کو بری طرح غصہ دلا گئے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اس قدر برہم ہوئے تھے، اپنی ازدواجی زندگی میں ملنے والی تمام تر بدصورتیوں کو بڑے لسان سے قبول کرنے والا شخص۔ کسی معاملے میں اس حد تک ضد پر اتر آئے گا مشورہ دینے والوں کے سانو گمان میں نہیں تھا۔ نور جہاں آئے یا نہ آئے، میں کسی فضول شرط کو ماننے والا نہیں۔ وہ ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھے۔ شہر کے دوسرے سرے پر بسنے والی خالہ حنیفہ، جن سے ان کا رشتہ بھی اتنی دور کا تھا کہ رفیق احمد کو ہمیشہ سمجھنے میں دقت ہوتی تھی، بس سب کی دیکھا دیکھی خالہ کہہ لیا کرتے تھے۔ ان کے پاس اپنی اماں کو بھیجنے کا خیال ہی ان کے لیے انتہائی ذلت آمیز تھا، جبکہ خالہ حنیفہ اتنی تنہا بھی نہیں تھیں جتنا ان کے خالہ خالو کا بیان تھا۔ اپنی اکلوتی بیٹی، داماد اور اس کے بچوں کو اوپر کی منزل دے کر وہ خود اپنے ذاتی گھر میں نچلے پورشن میں رہا کرتی تھیں، اور ایسا وہ محض اپنی خوشی سے کر رہی تھیں، ورنہ ان کے بیٹی داماد ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ اماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی رفیق احمد ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے، اور بیٹے کی زندگی کی ویرانی ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کے دل میں پڑے گھاؤ کو گہرا کرتی جا رہی تھی۔ رفیق احمد سے چپ کر جانے کتنی بار وہ نور جہاں کی خوشامد کرنے گئی تھیں، بہن بہنوئی کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، مگر ہر بار پہلے سے زیادہ بے عزت ہو کر واپس آنا پڑا تھا۔ ایسی ہی بیٹے کی ہمدرد ہو تو خود ہی کیوں نہیں چلی جاتی ہیں اس گھر سے؟ نور جہاں چلا چلا کر بولتی ہیں اور اماں آنسو بھری آنکھوں سے دیکھ کر رہ جاتی ہیں۔ اگر بیٹے نے انہیں یہ دھمکی نہیں دے رکھی ہوتی کہ اماں نے کوئی ایسا ویسا قدم اٹھایا تو وہ زہر کھا لیں گے، تو وہ شاید یہ کام بھی کر گزرتی۔ اس ساری صورتحال کو ان کا ضعیف وجود زیادہ دن برداشت نہیں کر پایا، اور وہ بستر سے لگ گئیں۔ بہو اور اس کے گھر والوں کی جانب سے ہر اچھی امید ختم ہو جانے پر انہوں نے بہت کچھ سوچنا شروع کر دیا تھا، اور آخر کار اپنی ایک مرحومہ سہیلی کی بیٹی سے رفیق احمد کا عقدِ ثانی کرا کر انہوں نے اپنی سوچوں کو عملی جامہ پہنا ہی لیا۔ رفیق احمد کی زندگی میں شاہدہ بیگم ہوا کے نرم جھونکے کی مانند آئیں۔ ان کی زندگی میں آنے والی دونوں عورتوں کی طبیعت میں اتنا تضاد تھا کہ وہ اکثر حیران ہوتے تھے۔ بیٹے کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی تلافی کے بعد اماں تو اتنی پرسکون ہوئیں کہ انہوں نے رفیق احمد کی دوسری شادی کے محض 3 ماہ بعد ہی آنکھیں موند لیں۔ رفیق احمد کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ شاہدہ بیگم کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید ان کے لیے سنبھلنا آسان نہیں ہوتا، مگر ایک ہمدرد، محبت کرنے والی بیوی اور نئی آنے والی زندگی کا خیال انہیں حوصلہ دیتا چلا گیا۔ مگر اس سارے عرصے میں ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ نور جہاں بیگم، جو رفیق احمد کی دوسری شادی اور ساس کی بیماری اور پھر انتقال کی خبر سن کر بھی نہیں آئی تھیں، سمیہ کی پیدائش پر لوٹ آئیں، انتہائی شرمسار اور تھکن زدہ وجود لیے۔ تینوں بیٹوں کی انگلی تھامے ہوئے وہ رفیق احمد سے معافی کی طلبگار تھیں۔ ان کا یہ روپ بالکل نیا تھا، پچھلے دنوں کی کوئی جھلک تک دکھائی نہیں دیتی تھی۔ نیک طبیعت شاہدہ بیگم ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ گئیں، اور کچھ اس طرح رفیق احمد پر دباؤ ڈالا کہ انہیں ماننا ہی پڑا۔ ذرا سوچیں، احسن سعید و دانش آپ کا خون ہے، ان معصوموں کو دور رکھ کر کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ نور جہاں بیگم کو گلے لگا کر استقبال کرنے والی شاہدہ بیگم کے دل و دماغ کے کسی بھی کونے میں ان سے کسی بغض و عناد کا کوئی ہلکا سا احساس بھی نہیں تھا، مگر نور جہاں بیگم اسی پل ایک اور فیصلہ کر چکی تھیں، زندگی میں ہر مقام پر شاہدہ بیگم کو نیچا دکھانے کا فیصلہ، رفیق احمد کے ساتھ ساتھ شاہدہ بیگم کی زندگی پر بھی مکمل بااختیار ہونے کا عہد۔ اپنی راجدھانی میں حصہ داری پر وہ ان دونوں کو کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اس فیصلہ پر انہوں نے کبھی نظر ثانی کی ضرورت نہیں سمجھی۔ جب تک کاروبار میں اتنی وسعت نہیں تھی، دونوں بیویوں کو اسی 3 کمروں والے گھر میں رکھنا رفیق احمد صاحب کی مجبوری تھی، جہاں 2 بڑے کمرے ظاہرہ بڑی بیوی کے تصرف میں تھے کہ ان کا 3 بچوں کا ساتھ تھا، اور ایک تیسرا بالکل چھوٹا کمرہ جو اماں کے زمانے میں اسٹور کا کام لیا کرتا تھا، شاہدہ بیگم کے حصے میں آ گیا، جہاں وہ رفتہ رفتہ نور جہاں بیگم کے مقابلے میں واقع ایک فالتو چیز ہی کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ رفیق احمد کی آمدنی میں تو وہ بڑی بیوی خود بہت ہی زیادہ کی حقدار ٹھہری۔ بچوں کے اسکول جانے کے دن تھے، ان کے تعلیمی اور دیگر اخراجات پر نور جہاں نے ہمیشہ شوہر کے وسائل سے زیادہ پیسہ خرچ کیا۔ ان کے اس رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ شاہدہ بیگم خرچ اور آمدنی کے توازن کو برقرار رکھنے میں اپنی اور اپنے بچوں کی ضروریات کو محدود تر کرتی چلی گئیں۔ گھر کے کاموں کی تمام تر ذمہ داری ان کی تھی، اور مرضی نور جہاں بیگم کی چلتی تھی۔ نور جہاں بیگم کے میکے والے آ کر ہفتوں گزار جاتے، اور شاہدہ بیگم ہنسی خوشی سب کی خدمت کیے چلی جاتی، مگر اتنا سب کچھ کر لینے کے بعد بھی وہ ان کے دل میں جگہ نہ پا سکیں۔
کبھی سمیہ اور فہد کو زیادہ منہ مت لگانا، سوتیلے آخر سوتیلے ہی ہوتے ہیں، زیادہ ڈھیل دو گے تو ہر چیز پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اپنے بڑے بیٹوں کو سمجھاتی جو اب جوانی کی سرحدوں کے قریب پہنچ رہے تھے۔ بڑے 3 بیٹوں کے بعد ان کے ہاں رینا اور آصف تھے۔ اپنی ماں اور ننیال والوں سے ان پانچوں کے کانوں میں شاہدہ بیگم کی برائیاں اور اپنے باپ کی ناانصافی جو ان سب کے خیال میں ان کی ماں کے ساتھ روا رکھی گئی تھی، اس تواتر سے پڑتی رہیں کہ وہ پانچوں بہن بھائی آپس کے بہت سے اختلافات کے باوجود جس ایک بات پر متفق تھے وہ تھی اپنی چھوٹی امی اور ان کے دونوں بچوں سے شدید مخالفت، جس میں رینا اپنے بھائیوں سے 4 قدم آگے ہی رہی تھی۔ اسے نور جہاں بیگم نے اپنے ہی سانچے میں ڈالا تھا۔ بیٹوں کے ساتھ مل کر رفیق احمد نے کاروبار کو کافی وسعت دے لی تھی اور یقیناً ان کے بیٹوں نے بھرپور ساتھ بھی دیا تھا۔ یہاں بھی در پردہ ان کی والدہ محترمہ کی دانائی کام کر رہی تھی۔ فہد کے بڑا ہونے سے پہلے کاروبار کو پوری طرح اپنے قبضے میں لے لو، کوئی ضرورت نہیں آگے چل کر اسے حصہ دار بنانے کی۔ محنت میرے بچے کرے اور کھائے شاہدہ کی اولاد، میں قیامت تک ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ پھر جیسا نور جہاں بیگم نے چاہا ویسا ہی ہوتا چلا گیا۔ رفیق احمد نے اتنا تو ضرور کیا کہ جب بڑا گھر خریدا گیا تو اس میں اوپر کی منزل میں شاہدہ بیگم اور دونوں بچوں کو شفٹ کر کے انہیں ہر وقت کی بیگار اور بے عزتی سے نجات دلا دی۔ نور جہاں بہت تل ملائیں بھی، مگر سمیہ اور فہد کے لیے یہ بہت اچھا رہا۔ تھوڑی سی پرائیویسی ملی تو دونوں نسبتاً بہتر ماحول میں پلنے کی بنا پر پورے اعتماد شخصیت کے روپ میں ڈھلتے جا رہے تھے۔ شاہدہ بیگم اتنا بہت کچھ سہنے کے بعد بھی اتنی پرسکون اور مطمئن کیسے نظر آتی تھیں، یہ نور جہاں بیگم کے لیے ایک مستقل جھنجھلاہٹ بھی تھی اور بڑا چیلنج بھی۔ یہ سوچنے کی ذرا بھی زحمت اٹھائے بغیر کہ شوہر کی جس سچی اور بے لوث محبت میں وہ اپنی حاسد فطرت کی بنا پر ہزارواں حصہ بھی نہیں پا سکی تھی، اسی دولت کا بے بہا حصول شاہدہ بیگم کی گہری خوشی کا بنیادی سبب بن چکا ہے۔ وہ انہیں کوئی بہت تڑپا دینے والی کیفیت بخشنے کے پروگرام بناتی رہتی تھی۔ نچلی منزل میں پھیلی گہما گہمی حسب توقع تھی۔ اوپر آتی کہکہوں اور برتنوں کے کھنکنے کی آواز پر سمیہ بغیر دیکھے سمجھ چکی تھی کہ جنابہ بلقیس مومانی کی آمد اس رونق کا باعث ہے۔ رفیق احمد صاحب اپنے کسی دوست کے پاس گئے ہوئے تھے۔ ان کی مغرب سے عشاء کے درمیان کی یہی مصروفیت ہوا کرتی تھی۔ امی کے بارہا کہنے پر بھی کہ تمہیں بلقیس مومانی کو سلام کرنے کے لیے نیچے جانا چاہیے، وہ کسی رد عمل کا اظہار کیے بنا اطمینان سے وہ اپنی الماری کا سارا سامان بیڈ اور کارپیٹ پر پھیلائے حد درجہ مصروف تھی۔ ان کی اس طرح کی نصیحتوں پر وہ بچپن میں بہت ذوق و شوق سے عمل کرتی تھی، مگر جب سے اپنے انتہائی ادب اور تمیز کے ساتھ کیے گئے سلام کے جواب میں بلقیس مومانی کا طنزیہ نظروں سے گھورتے ہوئے، یہ دوسری کی اولاد کو تم نے بہت سر پر چڑھا رکھا ہے، ساری تمہاری شے ہے نور جہاں، کہنا اور جواب میں بڑی امی کا ٹھنڈی سانس کھینچ لے کر اس کی امی اور ابو کے بارے میں کی جانے والی مدح سرائی کا مطلب ڈھنگ سے سمجھ میں آنا شروع ہوا تھا۔ سمیہ نے اس قسم کی فارمیلٹی میں پڑنا چھوڑ دیا تھا۔ ادھر نیچے ڈائننگ ٹیبل پر سجے کھانوں کی وسیع ورائٹی سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مہمان اور میزبان اپنے اپنے خود ساختہ مسائل کا حل دوسروں کی غیبت کے ذریعے نکالنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو گیا، ورنہ سچ مانو بڑا بوجھ تھا ذہن پر۔ بریانی کا بڑا سا لقمہ حلق سے نیچے اتارتے ہوئے بلقیس مومانی نے نور جہاں بیگم سے کہا، وہ اپنے کئی ایک رشتہ داروں کی دل کھول کر برائی کر کے ابھی فارغ ہوئی تھی۔ ہاں بھابھی، اپنوں ہی کے سامنے بات کر لی جاتی ہے، ورنہ تو انسان پردے میں ہی ڈھکتا رہتا ہے، نور جہاں بیگم نے بڑے مدبرانہ انداز میں کہا۔ حالانکہ رفیق احمد اور شاہدہ بیگم کے ہاتھوں خود پر ڈھائے جانے والے مظالم کی داستان وہ ہر اس شخص کو سنا کر دم لیتی جسے ان کے پاس تھوڑی سی دیر بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہو۔ گھر کے ملازمین کو تو ان کے سارے بیانات حفظ ہو چکے تھے۔ ان کے اس جملے سے سگنل حاصل کرتے ہی بلقیس مومانی نے ان کی خیر خواہی میں دیر نہیں لگائی۔ تم جیسی ہمت والی تو کون ہوگی، ساری زندگی سوکن اور اس کی اولاد کے ساتھ نبھا کرتے۔ نائلہ نے اکتاہٹ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی والدہ کی طرف نگاہ کی اور قریب بیٹھی رینا سے بولی، پتہ نہیں لوگوں کو ہر وقت یہ پرانے قصے چھیڑے رکھنے میں کیا لطف آتا ہے، 10 مرتبہ وہی باتیں دہراتی رہتی ہیں۔ نائلہ کی ساری دلچسپی نت نئے فیشنز اور موویز میں رہتی تھی، اس لیے وہ گھریلو سیاست سے جلدی بور ہو جاتی تھی۔ اپنی امی سے وہ کچھ نہ کچھ بہتر ضرور تھی۔ دراصل تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری امی نے کتنی کٹھن زندگی گزاری ہے، ہر چیز پر تو سمیہ کی امی کا قبضہ رہا ہے۔ ہماری امی تو بیچاری بس سختیاں جھیلنے کے لیے تھیں۔ رینا کو اپنے گھر کے اس اہم ایشو سے نائلہ کی بے نیازی برتنے کی ادا اچھی نہیں لگی۔ ان پانچوں بہن بھائیوں کے لیے شاہدہ بیگم صرف سمیہ اور فہد کی امی تھیں، اور چھوٹی امی کہنے کا تکلف صرف رفیق احمد صاحب کے سامنے برتا جاتا تھا۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ رینا کی ناراضگی کا خیال کر کے نائلہ کچھ شرمندہ ہوئی، پھر بات بدلنے کے خیال سے بولی، یہ کباب تم نے بہت اچھے بنائے ہیں، مجھے بھی ان کی ریسیپی ترکیب دینا۔ ہاں کیوں نہیں، رینا نے خوش ہو کر سر ہلایا۔ صبح سے یہ اور شہزین لگی ہوئی تھی باورچی خانہ میں۔ نور جہاں جو ابھی اتفاق سے خاموش ہوئی تھی، نائلہ کی تعریف پر لقمہ دیے بغیر نہیں رہ سکی۔ شہزین بھابھی ساس اور نند سے لاکھ عداوت رکھنے کے باوجود وہ پر ان دونوں سے اختلاف کرنے کی غلطی کبھی نہیں کرتی تھی۔
कई आड़े वक्तों में वही दोनों उनके काम आया करती थी। यूं मुनाफ़क़त का ये सिलसिला बड़ी कामयाबी से चल रहा था। इस वक्त भी वो मुस्कुराकर सास को तायदी नज़रों से देख कर रह गई। रबिया भाभी का फ़ोन आ गया था। उनकी अम्मी की तबीयत खासी ख़राब थी, इसलिए वो रात को वहीं रुक गई थी। उनकी सास को बुरा भी लगा। पता भी था कि घर में मेहमान आ रहे हैं, मगर कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं। अब आप कौन सा रोज़ रोज़ आती हैं। बिल्किस मोमानी के लिए तो रबिया भाभी के होने या ना होने से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता था, मगर शहजीन भाभी के लिए सास का इतना कह देना ही काफ़ी था। एकदम ही खुश हो गई और इसी खुशी में वो सबको लाउंज में गपशप करता छोड़कर चाय बनाने चली गई। ससुराली रिश्तेदारों पर अपना इमेज अच्छा रखने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। सबसे छोटी बहू फौजिया हाथ से अमीर बाप की बेटी थी, जहेज में बहुत कुछ लाई थी। इसके अलावा भी अक्सर अक्सर व बेशतर कीमती तहाइफ से नवासी रहती थी, इसलिए उसे दबने पर सभी मजबूर थे, मगर रबिया से एक मुसलसल मुकाबले की कैफियत रहती थी। वलीद अपने कारोबार के सिलसिले में यहाँ इस शहर में अपना नया ऑफिस खोलने का प्रोग्राम लेकर आया था। इस सिलसिले के तमाम तर इम्कानात के बारे में एहसन भाई वगैरह से तफसीली गुफ्तगू के बाद अब वो कुछ बोरियत का शिकार हो चला था। इतने घंटों में उस सूरत की एक झलक भी दिखाई नहीं दी थी, जिसकी कशिश उसे बहाने बहाने से यहाँ खींचे लिए आती थी। ज़रा ऊपर जाकर फूफा जान को सलाम करो, अभी सोए तो नहीं होंगे। उसने पहलू बदलते हुए ख्याल जाहिर किया। दिल में अफसोस भी किया कि इतना मुहज़्ज़िब बहाना पहले क्यों नहीं सूझा। ये कोई वक्त नहीं है मिलने का। रफ़ीक भाई तो वैसे भी जल्दी सोने के आदी हैं। बिल्किस मोमानी उड़ती चिड़िया के पर गिरने वालों में से थी। बेटे की सुमैया में दिलचस्पी उनसे कैसे छुपी रह सकती थी। अच्छा, मेरा ख्याल है कि फिर अब सोया ही जाए, मुझे भी नींद आ रही है। वो भी माँ के लहजे में छुपी तंबीह को समझकर सख्त बुरा मानकर उठ खड़ा हुआ और चाय की ट्रे लाती शहजीन भाभी की मेहमान नवाजी की ज़रा भी परवाह किए बगैर अपने लिए मुख्तस किए गए कमरे की तरफ बढ़ गया। बिल्किस मोमानी बेटे के बिगड़े हुए तेवर अच्छी तरह पहचान रही थी, मगर उन्हें उसकी चुंदा परवाह नहीं थी। जो वो चाहता था उसे वो क़यामत तक होने नहीं देंगी। ये तहिया वो बहुत पहले कर चुकी थी। हाँ, इस बात पर वो अक्सर दिल में हैरत ज़दा होती थी कि उनकी शायदा बेगम और सुमैया से इतनी दावत के बावजूद वलीद के दिल तक सुमैया की रसाई किस तरह मुमकिन हो सकी। ए नूरजहाँ, क्या ये रफ़ीक अहमद नीचे आना जाना बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं? बिल्किस मोमानी ने चाय का घूंट भरते हुए ज़रा राज़दारी से नूरजहाँ बेगम से दरियाफ़्त किया। रात देर तक जागने के बावजूद दोनों ही सुबह सवेरे उठने की आदी थी। बकिया अहल खाना की सुबह भी काफ़ी दूर थी। क्या पूछती हैं भाभी? उसकी इजाज़त होगी तो आएंगे ना, वरना क्या मजाल है। उन्होंने ठंडी आह भरी। असल वजह वो कतई हज़फ कर गईं कि इन सब लोगों की अदम तवज्जुही और सदमोरी ने रफ़ीक अहमद को ऊपर की मंजिल तक महदूद होने पर मजबूर कर दिया है, जहाँ वो बहरहाल अपने दौरे जवानी के इन अयाम की निस्बत बहुत पुरसकून और खुश थे, जब शाहिदा बेगम के साथ थोड़ा सा वक्त गुजारना भी दुश्वार अमर अमर था। बिल्किस मोमानी ने तासुर से सर हिलाया। अभी कुछ कहने जा ही रही थी कि सामने से वलीद को आता देख कर सारी तवज्जो उसकी तरफ मरकूज हो गई। वो नहा धोकर बिल्कुल तैयार हुआ, उन्हीं लोगों की तरफ आ रहा था। बड़ी जल्दी उठ गए बेटा? उसके सलाम के जवाब में सर हिलाते हुए नूरजहाँ बेगम ने बड़ी मोहब्बत से पूछा। मैं तो रोज़ाना इससे भी जल्दी उठ जाता हूँ। हमारी अम्मी को बहुत गुस्सा आता है देर तक सोने वालों पर। कहती हैं कि नहुसत फैलती है। आप कुछ नहीं कहती हैं इन सब लोगों को? वो बड़े नासेहाना मूड में था। बिल्किस मोमानी तो उसके यूं जताने पर शर्मिंदा ही हुई, लेकिन नूरजहाँ बेगम ने दिल ही दिल में रीना को 10 सलवातें सुनाकर सफाई पेश करनी लाजमी समझी। ये बच्चियां रात देर तक बातों में लगी रही हैं ना, इसलिए नहीं उठी, वरना रीना तो मुझसे भी पहले की उठी होती है। बड़ी अच्छी आदत है। वो फ़ौरन ही उनसे मुत्तफ़िक हो गया। नूरजहाँ बेगम ने शुक्र अदा किया। वलीद की कर्ज बहसी की आदत से वो खाइफ रहती थी। मुँह फट भी था, मगर सब बुराइयों के बावजूद उन्हें दिल से रीना के लिए पसंद था। बिल्किस मोमानी उनकी सबसे बड़ी गमगुसार थी और उनके मरहूम शोहर ने खासी ज़मीन जायदाद छोड़ी थी। ऐसी जगमगाते बैकग्राउंड को देखते हुए रीना का मुस्तकबिल भी उनकी नज़र में रोशन था। ये ऊपर क्या करने चले हो? बिल्किस मोमानी ने उसे सीढ़ियों का रुख करते देखा तो फ़ौरन ही बोली, फूफा जान से मिलने जा रहा हूँ। फिर वहाँ कम अज़ कम नाश्ता तो तैयार होगा ही। यहाँ तो अभी कोई आसार ही नहीं है। वलीद ने सीढ़ियाँ चढ़ने में इतनी तेज़ी दिखाई और दोनों ख़वातीन हैं करती रह गईं। शीशे के दाखिली दरवाजे के उस पार नज़र सीधी उसी की तरफ गई। डाइनिंग टेबल पर लंबे सफ़ेद और गुलाबी फूलों की उकब में सुमैया का मुस्कुराता हुआ चेहरा वलीद के लिए इन लम्हात में शायद ये दुनिया का सबसे खूबसूरत नज़ारा था। चंद लम्हे बड़ी खामोशी से आगे की तरफ सिरके वो यकीनन कुछ और देर भी बड़ी खुशी से इस खूबसूरत मसरूफियत में गुम रह सकता था, अगर किसी बात पर मुस्कुराती सुमैया की नज़र खुद ही उस पर ना पड़ती। नाचार दरवाजे को हल्का सा नॉक करना ही पड़ा। रफ़ीक अहमद और शाहिदा बेगम, जो दोनों उसकी जानिब पुश्त किए बैठे थे, फ़ौरन ही मुतवज्जे हुए। दरवाज़ा बंद नहीं था, सिर्फ बराबर किया हुआ था। वो हल्का सा धक्का देकर खुद ही अंदर आ गया। वो दोनों उसे देख कर बहुत खुश हुए थे और खुले दिल से उसका इजहार भी कर रहे थे। उनकी
محبتوں کی دل سے قدر کرنے کے باوجود ولید ابھی پچھلے لمحات کا اسیر تھا۔ حالانکہ نظر ملتے ہی سمیہ کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ کو اسے جس تیزی سے غائب ہوتے دیکھا تھا، وہ چیز اندر کہیں تکلیف دے رہی تھی۔ تم سے مل کر جی بہت خوش ہوتا ہے، تمہارے والد مرحوم یاد آ جاتے ہیں۔ پرخلوص، صاف و شفاف دل کے مالک، تم نے بہت سی باتیں انہی سے چرا لی ہیں۔ رفیق احمد نے اسے دیکھتے ہوئے شفقت سے کہا۔ حقیقت بھی یہی تھی۔ بلکہ ممانی کی تمام تر ناپسندیدہ عادتوں کے برخلاف ان کے مرحوم شوہر ایک نیک طبیعت شخص تھے۔ رفیق احمد کے گہرے دوستوں میں سے ایک ولید میں بھی وہ اس کے والد کی عادتوں کا عکس پاتے تھے۔ میں بھی ناشتہ کروں گا آپ سب کے ساتھ۔ سمیہ، ذرا اچھی سی چائے تو بناؤ، اس نے پلیٹ نزدیک سرکائی۔ اس کا اپنے ساتھ یہ بے تکلف انداز سمیہ کو سخت ناپسند تھا اور اپنی اس ناپسندیدگی کو وہ چھپانے کی کوشش بھی نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ نیچے اتنے لوگ ہیں، وہیں بنوا کر پی لیتے، ہماری چائے تو اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ شاہدہ بیگم کو اس کا یہ انداز گفتگو جتنا کھلتا تھا، وہ اتنا ہی اس میں طاق ہوتی جا رہی تھی۔ چلو جا کر تازہ چائے بنا کر لاؤ۔ سمیہ منہ بنا کر اٹھ گئی تو وہ بڑی شرمندگی سے بولی، خیال نہ کرنا بیٹے، اس کی تو عادت ہے بلا سوچے سمجھے بے تکا بولنے کی۔ ارے پھوپھی جان چھوڑیں آپ بھی بس۔ ولید کو اس سادہ دل ہستی کی یہ معذرت اچھی نہیں لگی۔ شاہدہ بیگم سے اس کا کوئی خونی رشتہ نہیں تھا، مگر وہ اسے بچپن سے ہی بہت اچھی لگا کرتی تھی، ہمہ وقت محبت لٹاتی، پرسکون ان کی موجودگی کسی خاموشی سے بہتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے چشمے کا سا احساس دلاتی تھی۔ اپنی پھوپھی اور والدہ کی شرانگیز عادتوں سے وہ ہمیشہ ہی خائف رہتا تھا۔ رفیق صاحب اس کی مصروفیتوں کے بارے میں پوچھتے رہے اور شاہدہ بیگم اسے اصرار کر کر کے ناشتہ کراتی رہیں۔ سمیہ چائے بنا کر لے آئی تھی۔ تمام تر بے نیازی کے باوجود صرف کسی جگہ اس کی موجودگی کا احساس ہی ولید کے لیے کتنا تسکین بخش تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اپنے سامنے رکھے چائے کے کپ سے اٹھتی بھاپ پر نظر جمائے ولید کو اس وقت اپنا آپ بہت خوش قسمت محسوس ہو رہا تھا۔ میرا خیال ہے کہ نیچے چل کر تمہاری امی سے مل لیا جائے، ورنہ انہیں شکایت ہوگی۔ رفیق احمد نے مسکراتے ہوئے خیال ظاہر کیا تو ولید کے کچھ کہنے سے پیشتر ہی شاہدہ بیگم بول پڑی، میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلتی ہوں۔ وہ ان دونوں خواتین سے تنہائی میں سامنا کرنے سے اب تک گھبراتی تھیں، آخر برسوں کی زخم خوردہ تھی۔ سمیہ جانتی تھی کہ انہیں روکنا فضول ہے، ان کے اپنے قاعدے تھے، لحاظ اور مروت کے، جن کی پاسداری کرنا ان کے لیے اشد ضروری تھا۔ ولید کا دل اتنی جلدی وہاں سے اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر ان دونوں کو اٹھتا دیکھ کر ناچار کھڑا ہونا ہی پڑا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید سمیہ بھی نیچے جائے گی، مگر اس کی طرف سے ایسے کسی اشتیاق کا قطعی مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ تم نہیں چل رہی؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ نہیں، ابھی میرا سارا کام پڑا ہوا ہے، سمیہ نے نارمل انداز میں جواب دینے کی اس بار پوری کوشش کی۔ رفیق احمد اور شاہدہ بیگم اب نچلی سیڑھیاں اتر رہے تھے، اور جبکہ وہ خود ابھی زینہ کی دوسری سیڑھی پر ہی کھڑا تھا۔ ذرا سی گردن موڑ کر اسے ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر سمیہ کی جانب رخ کرتے ہوئے دھیرے سے بولا، اصل بات کہنے سے کیوں گھبراتی ہو؟ میری موجودگی ڈسٹرب کرتی ہے نا؟ سمیہ نے نظر اٹھا کر دیکھا، اس کے چہرے پر وہی دل جلانے والی مسکراہٹ اور نگاہوں میں بے باکی تھی۔ ولید کے یہی چھچورے انداز سمیہ کی اس سے بے انتہا چڑ کا سبب بنتے جا رہے تھے۔ دل تو چاہا کہ موصوف کو ایسا دھکا دے کہ سیدھے نیچے جا پہنچے، مگر اس سے زیادہ اپنا تماشا بن جانے کے خدشے کے پیش نظر اسے محض زور سے دروازہ بند کرنے پر ہی اکتفا کیا۔ ہاں، ولید نے بند دروازے کو مصنوعی غصے سے دیکھا۔ ولید کا ری ایکشن اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی خوش تھا۔ جب سے اس پر اپنے جذبے کی گہرائی کا انکشاف ہوا تھا، وہ سمیہ کو حال دل سنانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اس کی بے رخی کبھی کبھی دل برداشتہ بھی کرتی تھی، مگر وہ اس پتھر کے موم ہونے کا یقین کیے بیٹھا تھا۔ ربیہ بھابھی بھی میکے سے واپس آ چکی تھی، ان کی امی کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی۔ نور جہاں بیگم نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ ان 3-4 دنوں میں کھانا زیادہ تر باہر سے ہی منگوایا جاتا رہا تھا، وہ بھی اس ڈھنگ سے کہ بلکہ ممانی کی علم میں نہ آ سکے۔ ان کے سامنے گھر کی ہی فخریہ پیشکش ثابت کر کے متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی تھی۔ کیا کہوں ربیہ، تمہارے جانے کے بعد میری کتنی طبیعت خراب رہی ہے، اتنا تیز بخار اور اوپر سے یہ مہمانداری۔ رینا اور امی کا تو تمہیں پتہ ہی ہے، مجال ہے جو کسی کام کو ہاتھ لگائیں۔ شہزین بھابھی کچن کاؤنٹر کے نزدیک سٹول پر بیٹھی ربیہ کو اپنی داستان غم سنا رہی تھی۔ وہ فطرتاً موقع پرست تھیں، کسی کے بھی سامنے اپنے پچھلے موقف سے انحراف کر لینا ان کے لیے قطعی دشوار نہیں تھا۔ ہر ایک کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر وہ خود کو بہت عقل مند تصور کیا کرتی تھیں۔ سمیہ کی اتنی خوشامدی کی، مگر مجال ہے جو نیچے اتر کر آئی ہو، ذرا ڈھنگ کا پکا کیا لیتی ہے، دماغ خراب ہو کر رہ گیا ہے، سسرال تو آخر سسرال ہی ہوتا ہے۔ وہ سمیہ کی پچھلی تمام خدمت گزاریوں کو یکسر فراموش کر کے بولے چلی جا رہی تھیں۔ یہ درست تھا کہ پہلے دن کے کام کے بعد سمیہ نے نیچے اترنے سے اعتراض ہی کیا تھا، مگر عام دنوں میں وہ ان سب کے کتنے ہی کام نمٹا دیا کرتی تھی۔ خاص طور پر شہزین تو اپنی تمام تر سلائی بہانے سے اس کے سپرد کر دیتی تھیں۔ ربیہ یہ سب اچھی طرح جانتی تھیں، اسی لیے ان پر ان سب باتوں کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ وہ شہزین بھابھی کی عادت سے بھی اب تک واقف ہو چکی تھیں، خود سیدھی اور صاف بات کرنے کی عادت تھی، لہٰذا بڑے سکون سے بولی،
سمیہ تو خیر بہت کام کرنے والی لڑکی ہے، ہم لوگ نے تو آج تک اس کا یا چھوٹی امی کا کیا خیال کیا ہے، وہ تو پھر بھی سب کے کام آتی ہے۔ اس طرح آئینہ دکھانے پر شہزین جھیمپی تو صحیح مگر فوراً ہی خجالت مٹائی۔ ان کے پاس کام ہی کتنا ہوتا ہے، اوپر کا سب کام تو ماسی کر جاتی ہے، صرف کھانا ہی تو پکانا ہوتا ہے۔ ربیہ بھی یہ کہنے ہی جا رہی تھی کہ اوپر کا سب کام تو یہاں بھی ایک 3 نوکروں کے سپرد ہے کہ فوزیہ تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ نور جہاں بیگم کی اس تیسری بہو نے سسرال میں قدم رکھنے کے بعد شاید 2-4 بار ہی کچن کو رونق بخشی تھی، اس لیے ان کی آمد کو ان دونوں ہی نے حیرت سے دیکھا، مگر فوزیہ کو ان کی یا کسی کی حیرانی کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہاتھ سے بگڑے ہوئے موڈ میں تھیں۔ شہزین بھابی، اپنے بچوں کو کنٹرول میں رکھا کریں، آپ سارا دن طوفان بدتمیزی مچائے رکھتے ہیں، ذرا جا کر دیکھیں میرے کمرے کا کیا حال کیا ہے۔ باہر سے کیچڑ میں بھرے جوتے لا کر میرے کمرے کا کارپیٹ اور بیڈ کور کو برباد کر کے رکھ دیا، ڈریسنگ ٹیبل پر الگ تباہی مچائی ہے۔ شہزین بھابی کچھ شوق کسی کیفیت میں منہ کھولے یہ سب سن رہی تھیں۔ ان کے لاڈلوں کی بدتمیزیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کا حوصلہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، اور نہ ہی کبھی کوئی ان سے اتنی اونچی آواز میں مخاطب ہوا تھا۔ بچوں کی باتوں کو اتنا سیریسلی نہیں لیا کرتے فوزیہ، تم منع کر دیتی مان جاتی، اس میں اتنا غصہ کرنے کی کیا بات ہے۔ بڑی مشکل سے خود پر قابو رکھتے ہوئے انہوں نے بات کو سنبھالنا چاہا، مگر یہ فوزیہ تھیں، ربیہ نہیں، جو ان کے بچوں کی کارگزاریوں کو خاموشی سے سہ جاتی تھیں۔ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بولی، یہ بچے ہیں، 10-12 سال کے ہو رہے ہیں، جنگلی وحشی، ذرا عقل تمیز نہیں سکھائی ہے آپ نے۔ یہ حملہ کافی کارگر تھا، ان کی گئی تربیت پر براہ راست اعتراض کیا گیا تھا۔ شہزین بھابی کو اپنا سارا صبر و تحمل رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ چلو میرے بچے جنگلی صحیح، تم کون سی تمیز والی ہو، یہی طریقہ ہوتا ہے بڑوں سے بات کرنے کا، عزت کروائی جاتی ہے، پہلے آپ خود میں وہ خوبیاں تو پیدا کریں، پھر عزت کی توقع رکھیں۔ بات بڑھتی جا رہی تھی، ربیہ کی صلح صفائی کی تمام کوششیں بیکار ثابت ہو رہی تھیں، 2 بڑوں کی لڑائی میں اس کی حیثیت ہی بھلا کیا تھی۔ تم خود کس قابل ہو، مہمانوں کی طرح گھر میں آئیں اور آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں، جو ان کی ساس صاحبہ کو وہاں تک کھینچ لانے کے لیے کافی تھیں۔ کیا تماشا ہے آخر، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ شہزین تم تو سمجھدار ہو، اپنی 2 بے حد ٹیلنٹڈ بہوؤں کو یوں لوئر مڈل کلاس کی عورتوں کی طرح جھکڑتے دیکھنا ان کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی، مگر اب اس کا کیا کیا جاتا کہ صلح کی نیت سے کہا جانے والا ان کا جملہ دونوں ہی کو چیلنج محسوس ہوا۔ شہزین نے سمجھا کہ انہیں تنبیہ کی جا رہی ہے، اور فوزیہ نے جانا کہ شہزین کو سمجھداری کا سرٹیفکیٹ دے کر انہیں بیوقوف گردانا چاہ رہا ہے۔ آپ بھی مجھے ہی کہہ رہی ہیں، فوزیہ کو کچھ نہیں؟ شہزین بھابی کی آنکھوں میں سچ مچ آنسو بھرتے جا رہے تھے۔ نہیں، آپ کو کچھ کہاں کہا جا سکتا ہے، قصوروار تو میں ہوں جس نے ربیہ بھابی کی طرح اپنی درگت نہیں بنوا رکھی۔ بات کا رخ مڑتا چلا جا رہا تھا۔ نور جہاں بیگم نے شکر ادا کیا کہ آج صبح سے بلقیس ممانی اپنے کسی عزیز سے ملنے ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ولید بھی صبح ہی نکل گیا تھا، ورنہ ان دونوں پر اس سارے ڈرامے کا کیا اثر پڑنا تھا۔ ولید سے تو کچھ وعید نہیں تھا کہ وہ مزہ لینے کی خاطر اور کوئی شوشہ چھوڑ دیتا۔ بڑی مشکل سے وہ سیز فائر کرانے میں کامیاب ہوئی۔ دل تو اتنی جلدی کیا صاف ہونے تھے، دونوں ہی تنے تنے سے موڈ میں اپنے کمروں کی طرف چلی گئیں۔ ربیہ بھابی کی حیثیت اس سارے جھگڑے میں خاموش تماشائی کسی تھی، وہ کسی سے دبتی یا گھبراتی نہیں تھی، بس فطرتاً درگزر کرنے والی تھی۔ اس وقت بھی سکون سے اپنے کام میں مصروف ہو گئیں۔ ولید آج ذرا جلدی گھر آ گیا تھا، اس کا یہاں کا کام بڑی حد تک ہو گیا تھا۔ اپنی نئی برانچ کے لیے اس نے جگہ کا انتخاب کر لیا تھا اور سودا تقریباً طے پا چکا تھا۔ اسی سلسلے کے چند ایک چھوٹے موٹے کام نمٹا کر وہ اگلے 2-3 دنوں میں واپس اسلام آباد جانا چاہ رہا تھا، کچھ دن ٹھہر کر دوبارہ واپس آنے کے لیے۔ لاؤنج خلاف معمول سونا پڑا تھا۔ نائلہ کو تو رینا اپنے دوستوں سے ملانے کے لیے لے گئی تھی، اپنی امی اور پھوپھی کے متعلق کچھ جاننے کی اس وقت اسے مطلق خواہش نہیں تھی۔ وہ تیز قدموں کے ساتھ سیدھا اوپری منزل کو جاتی سیڑھیوں کی طرف مڑ گیا۔ آدھ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی فوری طور پر تو اسے کوئی نظر نہیں آیا، البتہ ذرا آگے بڑھنے پر پچھلی جانب کھلنے والی کھڑکیوں کے نزدیک کھڑی سمیہ نظر آ ہی گئی۔ نامعلوم وہ کن سوچوں میں تھی جو ولید کی آمد کی اسے خبر نہ ہو سکی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے پچھواڑے میں لگے لیموں کے پھولوں کی خوشبو چرائے ہوئے تھے، ایک گہرا سکون ماحول میں رچا بسا تھا۔ ولید خود بخود کسی خوبصورت احساس کی گرفت میں آنے لگا۔ آپ، وہ دفتن ہی پلٹی تھی۔ ولید ہلکے سے مسکرایا۔ اس طرح دبے پاؤں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے پچھلے ریکارڈ کی بنا پر سمیہ اب اسے تھوڑی سی بھی رعایت نہیں دیتی تھی، اور یوں بے وقوفوں کی طرح مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ موسم کی خوبصورتی اور ماحول کے زیر اثر ولید کا دل اس وقت بہت نرم احساسات کے زیر اثر تھا۔ اپنی دانست میں تو وہ بڑی رومانٹک مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے ہوئے تھا، مگر سمیہ کی تمام بدتمیزیوں کو برداشت کرتے ہوئے برا ماننے ہوئے بولا، مسکراہٹ تو خیر میری بہت خوبصورت ہے، دراصل تم اعتراف کرنے سے ڈرتی ہو۔ مجھے کیا ضرورت ہے آپ سے ڈرنے کی، میرا تعلق ہی کیا ہے آپ سے؟ تعلق ہے، اس کے لہجے میں زور تھا، تعلق ہے سمیہ، جذبے اپنا آپ منوا کر رہتے ہیں، اس سچائی کو تم بہت جلد تسلیم کرو گی۔
آج وہ بہت بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اس کی سنجیدگی سمیہ کو لمحہ بھر کے لیے تو چپ کر گئی، مگر وہ شروع سے حقیقتوں کا سامنا کرنے کی عادی ہو چکی تھی، اس لیے کسی بھی خوشگوار احساس کو اس تک پہنچنے میں کافی تگ و دو کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ سچائی محض اتنی ہے ولید صاحب کہ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ میں اور میری امی آپ کے خاندان کے لیے ناپسندیدہ ترین لوگوں میں سے ہیں۔ بچپن سے آپ کی والدہ صاحبہ کی خود سے نفرت کا مظاہرہ دیکھتی سمیہ آج اس کی تمام خوش فہمیوں کو آئینہ دکھانا چاہ رہی تھی کہ اسے یکدم ہی اس کی بات کاٹ دی۔ تم غلط نہیں کہہ رہی سمیہ، مگر خدا کے لیے انہیں اتنی اہمیت نہیں دو۔ اگر میں مخلص ہوں تو ان سب باتوں کی کیا ویلیو ہے؟ مجھ سے چھوٹی موٹی گستاخیاں تو ضرور سرزد ہوئی ہیں، مگر کبھی کوئی بڑی غلطی ہوئی ہو تو بتاؤ۔ تمہاری امی میرے لیے جتنی قابل احترام ہے، نور جہاں پھوپھی شاید اس کا آدھا حصہ بھی نہیں ہے۔ وہ کہے جا رہا تھا۔ سمیہ نے آج پہلی بار اس کے سامنے اتنا کھل کر اس موضوع پر بات کی تھی، ورنہ وہ تو اس کی بات ڈھنگ سے سننے کی بھی کبھی روادار نہیں ہوئی تھی، اور وہ اس موقع کو اپنے فیور میں کرنے کی تمام تر کوششیں کر لینا چاہ رہا تھا۔ امی وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی، انہیں نور جہاں پھوپھی کی محبت نے مجبور کر رکھا ہے۔ تم اپنی امی کو تو دیکھو، کتنے نامساعد حالات کے باوجود وہ کتنی ہمت سے زندگی گزارتی آ رہی ہیں۔ امی کی مثال مت دے، نہ میں ان جیسی ہوں اور نہ ہی میں بننا چاہتی ہوں۔ سمیہ کا چہرہ گلابی ہو رہا تھا اور ہوا کے جھونکے اس کے نرم بالوں کو مسلسل بکھیرے جا رہے تھے۔ جو وقت انہوں نے گزارا ہے اس کا تصور بھی مجھے… سمیہ کے لہجے میں آنسوں کی نمی گھل رہی تھی۔ اسے اچانک ہی بڑے زور سے رونا آنے لگا تھا، مگر ولید کے سامنے کسی کمزوری کا اظہار اس کے نزدیک سراسر بے وقوفی تھی، اس لیے بڑے وقار سے سر اٹھا کر بولی، آپ شاید نہ سمجھ سکیں مگر میرے لیے سیلف ریسپیکٹ کی اہمیت اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ اسی وقت شاہدہ بیگم کے لاؤنج میں آنے سے ولید اسے چاہتے ہوئے بھی روک نہ سکا۔ شاہدہ بیگم اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح خوشی کا اظہار کر رہی تھی۔ وہ جو آج سمیہ کے دل کے سارے خدشات، سارے وہم مٹا ڈالنے کا ارادہ باندھے ہوئے تھا، کچھ گمسم سی کیفیت میں تھا، اور ادھر دروازہ بند کر کے اچھی طرح آنسو بہا لینے کے بعد سمیہ کافی حیرانی کا شکار ہو رہی تھی کہ ولید سے سختی سے نمٹنے کے سارے ارادے جو وہ اکثر ذہن میں ترتیب دیا کرتی تھی، آنسوں کی اس جیل غار میں بہہ چکے تھے، اور وہ اپنے بارے میں ان لمحات میں سخت مشکوک ہو رہی تھی۔ آیا کوئی چور پہلے سے ہی دل میں تھا، یا یہ حادثہ ابھی ابھی وقوع پذیر ہوا تھا؟ رینا اور نائلہ سر جوڑے پتہ نہیں کس خسر پھسر میں مصروف تھیں، اندازہ لگانا مشکل تھا۔ وقفے وقفے سے ان کی مدھم ہنسی ضرور سنائی دے رہی تھی۔ ولید لان میں انہیں کی طرف چلا آیا۔ آئیں آئیں، آپ تو پتہ نہیں کہاں مصروف رہتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے۔ رینا کھل اٹھی۔ نائلہ رینا کو یکسر نظر انداز کر کے وہ بہن سے مخاطب تھا، پرسوں واپس جانا ہے، پیکنگ کر لینا۔ اتنا کہہ کر وہ ذرا رکا، پھر ایک نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی اپنی امی اور پھوپھی پر ڈالتے ہوئے بولا، کسی وقت شاہدہ پھوپھی کے پاس بھی ہو آنا، میرے خیال میں تو تم ایک دفعہ بھی ان کے پاس نہیں گئیں۔ مخاطب اب بھی نائلہ تھی، سمیہ کا نام اس نے جان بوجھ کر نہیں لیا تھا۔ وہ جب نیچے آئی تھی تو جب ہی مل لی تھی۔ نائلہ کچھ شرمندہ سی ہوگی، بھائی سے وہ یوں بھی ڈرتی تھی، آج کل تو اس کی سنجیدگی نے اسے اور بھی بارو بنا رکھا تھا۔ ہر رشتے کو عزت و احترام دینا سیکھو، ورنہ کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، اپنا اخلاق تباہ کر بیٹھو گی۔ وہ اپنی بات پوری کر کے وہاں رکا نہیں، سیدھا اندر چلا گیا۔ انہیں بہت خیال رہتا ہے ہماری سوتیلی امی جان کا۔ نائلہ کو رینا کا طنز برا لگا، بھائی کی بات کو اس نے نصیحت سمجھا تھا، اس لیے فوراً رینا کو ٹوکتے ہوئے بولی، ٹھیک تو کہہ رہے ہیں، غلطی تو ہے نا میری؟ رینا منہ بنا کر خاموش رہی، مگر کچھ فاصلے پر بیٹھی بلقیس مومانی نے بیٹے کے بدلتے تیور بڑے غور سے دیکھے تھے۔ انہیں ہلکی سی تشویش نے آ گھیرا تھا، اب جب کہ وہ نور جہاں بیگم سے رینا کو بہو بنانے کی خواہش کا سرسری سا تذکرہ چھیڑ چکی تھی۔ ولید کا رویہ انہیں چونکا گیا تھا۔ بہرحال اتنا یقین انہیں ضرور تھا کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اپنی تمام تر خود سری کے باوجود وہ ایک محبت کرنے والا بیٹا تھا۔ اب تو گھر چل کر ہی کھل کر بات کروں گی، یہی سوچ کر انہوں نے خود کو تسلی دی اور نور جہاں بیگم کی طرف متوجہ ہو گئیں، جو یہ صفائی دینے میں مصروف تھیں کہ شہزین اور فوزیہ کچھ الگ الگ سی ان دنوں کیوں نظر آ رہی ہیں۔ بلقیس مومانی ان دنوں سے ہی معنوں میں پریشان تھیں، جس بات کو وہ بہت آسان سمجھ رہی تھیں ان کے قابو سے باہر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسلام آباد واپس آ کر انہوں نے زیادہ دن نہیں لگائے تھے اور ولید کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ رینا کو بہو بنانے کی اپنی خواہش جتلا چکی تھیں اور اس کے چھوٹے موٹے اعتراضات کی زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی، مگر اس مرتبہ تو غضب ہی ہو گیا۔ ولید بالکل ہی ہتے سے اکھڑا ہوا تھا، اتنی فضول بات پر آخر آپ کیوں اصرار کیے جا رہی ہیں؟ کتنی مرتبہ منع کر چکا ہوں، پھر وہی قصہ۔ آج چھٹی کا دن تھا، ناشتے کی میز پر اسے بڑے خوشگوار موڈ میں دیکھ کر انہوں نے حالانکہ بڑے سلیقے سے بات شروع کی تھی، مگر بے سود۔ کوئی معقول وجہ بھی تو ہو تمہارے انکار کی، صورت شکل، تعلیم، سلیقہ، پھر لاکھوں کا جہیز۔ امی پلیز، ولید سخت بیزار ہو رہا تھا۔
اتنی ہلکی بات تو نہ کریں، ہمیں کس چیز کی کمی ہے جو ہم دوسروں پر نظر رکھیں؟ لو اور سنو، میں نے کوئی دنیا سے انوکھی بات تو نہیں کی ہے، زمانے کا جو دستور ہے، لوگ جہیز دیتے ہیں اور لیتے چلے آئے ہیں، اور کیا ہم نائلہ کو کچھ نہیں دیں گے؟ وہ خفا ہو گئیں، ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ کے دے رہی تھی کہ اس قدر نفع بخش شادی پر اس کے اعتراض اتنے شدید کیوں ہیں۔ مجھے نہیں خبر زمانے میں کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں، بس میں نے کہہ دیا ہے ذکر کو یہیں ختم کر دیں۔ کیسے ختم کر دوں؟ آخر میری بھی کوئی حیثیت ہے، میں نے اس بار نور جہاں سے ذکر کر دیا ہے۔ ولید پر زور ڈالنے کے لیے انہیں کہنا ہی پڑا۔ کیا؟ وہ بوکھلا سا گیا۔ کیا ذکر کر دیا ہے آپ نے؟ یہی تمہارے لیے رینا کا رشتہ مانگنے کا، اور کیا؟ ان کے مطمئن انداز پر ولید کا سر پیٹ لینے کو دل چاہا۔ حد کرتی ہیں امی آپ بھی، کم از کم مجھ سے پوچھا تو ہوتا، اس طرح سے تو لڑکیوں کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا، ان سے بھی۔ ارے 10 دفعہ تو تم سے ذکر کر چکی تھی، اور کون سا بھی باقاعدہ طے کر دیا ہے۔ اس کے بڑھتے ہوئے غصے کا وہ زیادہ اثر نہیں لے رہی تھی۔ کہ آئی ہوں، اگلی بار باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گی۔ ٹھیک ہے پھر، اب خود ہی نمٹیے گا، میں بہرحال کسی صورت رینا سے شادی نہیں کروں گا، یہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ارے جا کہاں رہے ہو، ذرا ڈھنگ سے بیٹھ کر بات تو سنو۔ اسے اٹھتا دیکھ کر انہوں نے ذرا لجاجت سے کہا۔ ولید کو کسی طور بھی منانا ان کے لیے ضروری تھا۔ ذرا سوچو تو، دیکھ ہی بھالی لڑکی ہے، بری بھلی جیسی بھی ہے۔ رفیق احمد سے تو تم خود کتنے مانوس ہو، کتنی تعریفیں کرتے ہو، ان کی بیٹی میں کیا ان کا اثر نہیں آیا ہوگا؟ ولید نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے ان کی طرف دیکھا، پھر نرمی سے بولا، ان کی ایک اور بیٹی بھی تو ہے امی، اس پر آپ کی نظر انتخاب کیوں نہیں پڑی؟ رینا سے کہیں زیادہ سلجھی ہوئی اور باشعور۔ سمیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کا لہجہ کتنا بدل گیا تھا۔ بلکہ ممانی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا آگے چلا گیا ہے۔ کچھ شک تو انہیں پہلے بھی تھا، مگر وقتی جھکاؤ جان کر انہوں نے زیادہ اندیشے نہیں پالے تھے، اور اب ولید کے انداز کہانی کا دوسرا ہی رخ بیان کر رہے تھے۔ ساری مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر وہ سخت عیش میں آ گئیں۔ تو اصل بات یہ ہے، میں بھی کہوں آخر دوڑ دوڑ کر اوپر ہی کیوں جایا جاتا ہے؟ ارے جیسی ماں ویسی ہی بیٹی۔ ماں نے زندگی بھر رفیق احمد کو اپنے پھندے سے نہیں نکلنے دیا، اب تو بیٹی آخر۔ بس کریں امی، ولید نے تیزی سے ان کی بات کاٹی، ان لوگوں پر کیچڑ اچھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھوپھی جان کی محبت میں آپ انہی کی زبان بولنے لگی ہیں۔ بات بگڑتی جا رہی تھی، دونوں میں سے کوئی بھی اپنے موقف سے انچ بھر بھی اسے رکھنے کو تیار نظر نہیں آتا تھا۔ اس وقت بھی ساری بحث کا نتیجہ لاحاصل ہی نظر آ رہا تھا۔ بلکہ ممانی کو شاہدہ بیگم کی چالاکیوں پر مبنی سارے سنے ہوئے قصے یاد آ رہے تھے، اور ان کی سچائی پر انہیں پورا یقین تھا۔ شہزین اور فوزیہ کے درمیان سرد جنگ نے نور جہاں بیگم کو کافی مخمصے میں ڈال رکھا تھا۔ ان دنوں جبکہ وہ رینا کے لیے بلکہ ممانی کا انڈیا جان کر بہت خوشی محسوس کر رہی تھیں، ان دونوں کے بگڑے ہوئے موڈ ان کی ساری خوشی بار بار غارت کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ دل ہی دل میں وہ دونوں پر پیچ و تاب کھانے کے باوجود وہ دونوں کے درمیان معاملہ کو درست کرنے کی فکر میں تھیں۔ رینا کی شادی خیریت سے ہو جائے، پھر میں ان دونوں کے دماغ درست کروں گی، یہ بہرحال ان کا پکا ارادہ تھا۔ باوجود ابھی گھر میں کسی سے انہوں نے بلکہ ممانی کے ارادے کا ذکر نہیں کیا تھا، رفیق احمد صاحب سے بھی نہیں، کہ ان کے نزدیک سب سے ناقابل اعتبار تو وہی تھے۔ فوراً ہی جا کر شاہدہ بیگم کو سنا دیتے اپنی اکلوتی بیٹی کی خوشیوں کے سلسلے میں۔ وہ بہت حساس ہو رہی تھی، کہیں کوئی بری نظر نہ لگ جائے۔ اس وقت بھی وہ بڑے صندوق کا تالا کھولے اپنی برسوں کے جمع جتھا کی چیکنگ میں مصروف تھیں۔ بھاری بھرکم بیڈ کورز، امپورٹڈ کمبل، شنیل کے لحاف، رضائیاں، درجنوں کشن کورز اور ٹرالیز اور ڈائننگ سیٹ نکال کر ایک طرف ڈھیر کیے جا رہی تھیں۔ قیمتی اور نفیس کراکری کے کارٹن بھی اسٹور میں اوپر تلے بڑی تعداد میں رکھے تھے۔ سب چیزوں پر ایک نظر ڈال لو، پھر جو کچھ اور خریدنا ہے اس کی لسٹ تیار کرو۔ انہوں نے صندوق میں سے ایک اور بھاری سا بیگ کھینچ کر نکالتے ہوئے رینا کو پکڑایا۔ اسے وہ اشارتاً سمجھا چکی تھیں، اس لیے بڑی خوشی ان کی اس دلچسپ مصروفیت میں ساتھ دینے چلی آئی تھی، مگر اب بہت سی چیزوں کو دیکھ کر مسلسل ناگواری کا اظہار کیے جا رہی تھی۔ کیا دیکھ لوں؟ آپ نے بھی پتہ نہیں کس زمانے کے نوادرات اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ یہ بیڈ کورز میں تو ایک کام کا بھی نہیں، کلرز دیکھیں ذرا، اور ان پر یہ بڑے بڑے گلدستے۔ اس کی مسلسل تنقید نور جہاں بیگم کی فکر میں اضافہ کیے جا رہی تھی۔ اپنی دانست میں تو تقریباً سارا انتظام کیے بیٹھی تھی۔ اے رینا، یہ تو بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا کریں گے کہ اچھی طرح سے پیک کروا لیں گے، کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ انہوں نے راز سجائی۔ جی نہیں، مجھے یہ گٹھڑا باندھ کر نہیں لے جانا، کبھی تو کھولنا ہی پڑیں گے، پھر خواہ مذاق بنے گا۔ رینا نے صاف انکار کر دیا۔ ولید تو ویسے بھی اس کے کلرز، ٹیسٹ، کپڑوں اور کمرے کی سیٹنگ تک کا مذاق اڑانے سے نہیں چوکتا تھا، جبکہ اب پچھلے چند برسوں سے تو وہ اس کے سامنے بہت محتاط رہنے لگی تھی۔ اچھا پھر ایسا کرو، انہیں ایک لاجواب ترکیب سوجھ ہی گئی۔ جو چیزیں تمہیں نہیں رکھنی انہیں الگ کر دو، میں ایک جگہ کر کے رکھ دوں گی۔ آخر کہیں تو سمیہ کی بھی شادی ہوگی، جب وقت آئے گا تو اس کو دے دوں گی۔ یہ بڑا خرچہ بھی تو ہمارے ہی سر پڑنا ہے۔
आखिरी जुमला उन्होंने ऐसी लाचारी से कहा गोया आज तक सुमैया के कुल अखराजात उन्हीं की जिम्मेदारी रहे हों। ये ठीक है अम्मी, रीना खुश हो गई। अपनी मुस्तरद करदा चीज़ों को सुमैया को सौंप देने का ख्याल खुशकुन था। बहुत बाज़ों बनती है वो वैसे भी। अम्मी, फौजिया ने स्टोर के अध खुले दरवाजे से अंदर झांका। आप यहाँ हैं, मैं कितनी देर से आपको तलाश कर रही हूँ। क्यों, है तो है। वो हड़बड़ा कर रह गई। उनकी इस बहू का घर वालों से कम कम ही ताल्लुक रहता था। उसकी उनकी इस बहू का घर वालों से कम कम ही ताल्लुक रहता था। उसकी अपनी सरगर्मियाँ उसे मसरूफ़ रखती थीं। इस वक्त उनकी तलाश में यहाँ तक आना ज़रूर कोई मायने रखता था। एक बात करनी थी आपसे। उन्होंने एक नज़र नज़दीक खड़ी रीना पर डाली। वो जो मेरे कज़न आए हुए हैं कनाडा से, शफ़ी हमदानी, उनका इरादा रीना को प्रपोज़ करने का है। आप बताएं उन्हें किस दिन इनवाइट करें। प्रपोज़? नूरजहाँ बेगम हक्का बक्का थीं। इतनी अंग्रेज़ी तो वो भी समझ लेती थी, मगर यकीन नहीं आ रहा था उनकी बेटी की किस्मत का सितारा किस बुलंदी पर चमका था। शफ़ी हमदानी फौजिया के चचाजाद भाई थे, जिन्हें देखा तो उन्होंने हाल में ही फ़कत एक बार था, मगर उनकी इमारत और वसी कारोबार के बारे में वो पहले से जानती थी। कनाडा में तवील अरसे से मुकीम थे। अब खुदा ही जाने के वहाँ शादी की थी या नहीं। बहरहाल मशहूर कवारे ही थे। फिर क्या कहूँ उनसे? फौजिया जवाब तलब नज़रों से उन्हें देख रही थी। इतनी अहम बात वो यूं खड़े खड़े कर रही थी जैसे रोज़मर्रा के किसी प्रोग्राम के मुतालिक राय तलब कर रही हो। नूरजहाँ बेगम को बहू के ये लापरवाह अंदाज बिल्कुल नहीं भाते थे, मगर रीना के शानदार मुस्तकबिल के दरवाजे पर लगे कुफल को इसी चाबी से खोलना था। इसलिए बड़ी लगावट से बोली, अरे बेटी, ऐसे कैसे बता दूँ? तुमने तो मेरे हाथ पाँव फुला दिए हैं। ज़रा आज इन भाइयों में से भी मशवरा कर लूँ, फिर बुला लेते हैं किसी भी दिन। फौजिया कंधे झटक कर बाहर निकल गई तो रीना भी हवास बहाल कर चुकी थी। अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था। शफ़ी हमदानी की उम्र तो ज़रूर कुछ ज़्यादा थी, मगर उनकी यहाँ कराची ही में दो शानदार कोठियों की मौजूदगी से तो वो भी बखूबी वाकिफ़ थी। दुनिया घूमने की उसकी पुरानी ख्वाहिश भी आसानी से पूरी होती नजर आ रही थी। इस सारे बबाल को तो समेट कर रख दो बेटी, तौबा, गर्मी से बुरा हाल हो रहा है। नूरजहाँ बेगम को सब कुछ ही बिल्कुल फजूल सा लगने लगा। इतने शान और शौकत रखने वाले दामाद के सामने तो ये सब बिल्कुल ही यूं ही सा था। रीना का चेहरा तमतमा रहा था। अपनी अहमियत को एकदम ही सैकड़ों गुना बढ़ता महसूस करना एक अनोखा तजुर्बा था। लम्हे भर के लिए उसे वलीद का भी ख्याल आया था। ज़रा देर पहले वो उसके साथ को खुशकिस्मती समझ रही थी, और अब शफ़ी हमदानी के आगे वलीद किस कदर मामूली दिखाई दे रहा था। उनकी शख्सियत और बैकग्राउंड के सामने वलीद बिल्कुल ही बोना लग रहा था दोनों माँ बेटी को। रीना की खुशबख्ती की खबर मामूली नहीं थी। सीढ़ियाँ भलां कर ऊपर जा ही पहुंची थी। शफ़ी हमदानी मारूफ शख्सियत थे। किसी भी काम को अल्तवा में डालना उन्हें कहाँ सूट कर सकता था, और ऐसे सुनहरी मौका को हाथ से जाने देना भी दानिशमंदी नहीं थी। इसलिए नूरजहाँ बेगम को रफ़ी अहमद साहब से जिक्र करने में जल्दी करनी पड़ी। इस तरह बात शाहिदा बेगम और सुमैया तक भी जा पहुंची। जिस दिन शफ़ी हमदानी की बहनें बाकायदा रिश्ता लेकर आईं, शाहिदा बेगम ने बहुत खलूस के साथ नूरजहाँ बेगम को मुबारकबाद दी, मगर उनकी सर्दमौरी ने हमेशा की तरह उन्हें उस खुशी के मौका पर भी दिल गिरफ्तार कर लिया। थोड़ी देर में ही वो उठ खड़ी हुई। किस्मत की बात है, वरना बड़ी तो सुमैया है। वो बैठी है अभी, और रीना का माशाल्लाह रिश्ता भी तय पा गया। पानदान का ढक्कन बंद करते हुए नूरजहाँ बेगम ने मजीद हल्केपन का मुजाहरा किया तो शाहिदा बेगम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह मालिक है आपा, अल्लाह सबकी बच्चियों की किस्मत अच्छी करे। उन्हें सीढ़ियों की तरफ जानिब बढ़ता देख कर एक फखरिया मुस्कुराहट नूरजहाँ बेगम के लबों पर खेलने लगी। एहसास बरतरी एक नशा बनकर सारे वजूद पर छा रहा था। हफ्स और अब इन नीम गर्म दिनों में एक बेनाम सी खामोशी का शिकार सुमैया अपने आप को हर दर्जा मसरूफ़ रखने लगी थी। घर को नित नए अंदाज से डेकोरेट करते रहना उसका पुराना शौक था। आजकल उसे अपने से मशगले की आड़ ढूंढी हुई थी। टीवी लाउंज, सिटिंग रूम, बेडरूम, कॉरिडोर्स, किचन, हर जगह अपना रूप बदलती जा रही थी, मगर इतनी ढेर सारी मसरूफियत के बावजूद वो जिस ख्याल से पीछे छुड़ाना चाह रही थी, वो दबे पाँव बार बार आकर उसकी सारी कोशिशों पर पानी फेर रहा था। फर्न के गमलों को नए पॉट हैंगर्स में सेट करते हुए उसकी निगाह बैरूनी गेट के पार होती हुई मायूसी से वापस पलट आई थी। वलीद को फिर वापस आए तकरीबन हफ्ता होने को आ रहा था, मगर एक बार भी यहाँ आकर नहीं झांका था। अपने किसी दोस्त की वसासत वो यहाँ रिहाइश का बंदोबस्त कर चुका था। रफ़ीक अहमद साहब के पास उसका 2 मरतबा फ़ोन आ चुका था, जिसकी वजह से सुमैया इतना भी जान सकी थी। इतने अरसे से उसकी हज़ार बेरुखी के बावजूद वलीद कभी यूँ लाताल्लुक़ नहीं हुआ था। दिल खामखा ही हसास हुआ जा रहा था। हद है सुमैया बीबी, अपने मुतलिक आपके सारे दावे इतने बोदे ठहरे। बहुत बोल्ड, बहुत हकीकत पसंद ज़ाहिर करती थी खुद को। इस डिप्रेसिंग कैफियत से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हुए सुमैया ने खुद को अच्छी तरह सरजनिश कर डाली। मगरिब का वक्त हुआ चाहता था। वो नमाज पढ़ने की वजह से बालकनी से हटकर अंदर चली आई। नमाज से फारिग होकर वो अपनी अम्मी से कहती नीचे चली आई। रीना का रिश्ता इतनी अच्छी जगह तय होने जा रहा था।
یہ سمیہ کے لیے بھی خوشی کی خبر تھی، حالانکہ بچپن سے اب تک رینا کے ساتھ اس کی جتنی لگی رہتی تھی، اس ناطے سے سمیہ کو اپنی خوشی پر کچھ حیرت بھی تھی، مگر یہ حقیقت تھی کہ رینا کے لیے نظر آنے والا ایک خوشگوار مستقبل اسے دلی خوشی پہنچا رہا تھا۔ شاید خون کی کشش تھی یا شائدہ بیگم جیسی نیک فطرت ماں کی تربیت کا اثر، بہرحال بس طے ہی سمجھو، زبانی تو فوزیہ بھابھی کے ذریعے کہلا ہی دیا ہے۔ اس ہفتہ میں ان کی بہنیں آئیں گی تو 1 مہینے بعد کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی۔ رینا بتانے کے ساتھ ساتھ شرمانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ اچھا، واقعی اتنی جلدی؟ سمیہ کو حیرت ہوئی۔ رفیق احمد صاحب نے ابھی ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، جس کا مطلب تھا کہ انہیں ابھی اگلے پروگرام سے مطلع کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا تھا۔ یقیناً بڑی امی بالا ہی بالا سب کچھ طے کر رہی ہوں گی، اب اس عمر میں ان کی عادتیں بدلنے سے تو رہیں، سمیہ نے سوچا۔ سچ سمیہ، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی میں ایسا زبردست چانس ملے گا۔ ہر وہ چیز جس کی کوئی بھی آرزو کر سکتا ہے میری دسترس میں ہوگی۔ رینا خوشی سے بے حال تھی۔ سمیہ کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی سے مزید مغرور، شوباز، بد دماغ بننے کی تیاریوں میں تھی۔ اللہ رحم کرے، سمیہ زیر لب بڑبڑائی، جس پر رینا نے اپنی ترنگ میں ذرا دھیان نہیں دیا۔ تمہیں بھی جس چیز کی ضرورت ہو مجھے فون پر بتا دیا کرنا۔ وہ اس وقت زبردست فیاضی کے موڈ میں تھی۔ سمیہ سے متعلق مسابقت اور حسد کا ہر جذبہ دھیما پڑا ہوا تھا۔ مقابلہ تو اپنے سے برابر کے لوگوں سے رکھا جاتا ہے، اور اپنے اور سمیہ کے درمیان تو اسے ابھی سے حیثیتوں میں زمین آسمان کا فرق دکھائی دے رہا تھا۔ یہی سوچ کر وہ سمیہ کے اگلے پچھلے قصور معاف کر چکی تھی۔ ویسے بھی آج کل وہ جس عالم سرشاری میں گرفتار تھی، اسے اس کیفیت میں ایک اچھے سامع کی اشد ضرورت تھی، اور یہ ضرورت سمیہ کی صورت میں بخوبی پوری ہو رہی تھی۔ اس کی لن ترانیاں اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں تھی۔ کچھ دیر بعد ہی سمیہ کو بوریت محسوس ہونے لگی تھی۔ ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے وہ اٹھنے کے لیے کوئی معقول بہانہ تلاش کر ہی رہی تھی کہ لاؤنج کی کھلے دروازے سے اندر داخل ہوتی بلقیس مومانی اور ان کے پیچھے اندر آتا ولید۔ لہجہ بھر کے لیے تو سمیہ کے دل و دماغ سے ہر خیال محو کرتا چلا گیا۔ اف توبہ، یہ کہاں سے آ گئیں؟ رینا کے لہجہ میں ناگواری نمایاں تھی۔ آج ہی پہنچی ہوں یہاں ولید تو کہتا رہا کہ کل لے چلوں گا، آج آرام کر لیں، تھک گئی ہوں گی۔ پر میں نے کہا میں کوئی پیدل تو آئی نہیں ہوں، ہوائی جہاز میں بیٹھی آرام سے یہاں۔ بلقیس مومانی رینا کو لپٹائے کہیں چلی جا رہی تھی۔ پہلے جیسے حالات ہوتے تو رینا خود ان کے آگے بچھی جا رہی ہوتی، مگر اب اسے ان کی کوئی خاص ضرورت نہیں رہ گئی تھی، اس لیے ہاں کی مروت برتنی بھی ضروری نہیں سمجھی۔ انہیں خود سے الگ کرتے ہوئے روکھے سے انداز میں بولی، امی اور شہزین بھابھی تو ایک جگہ میلاد میں گئی ہیں، دیر سے ہی واپسی ہوگی۔ ربیہ بھابھی کچن میں ہے شاید۔ چلو امی بھی آ جائیں گی، خیر سے تم تو ہو، اتنا یاد کرتی ہوں اپنی بیٹی کو کہ کوئی حد نہیں۔ نائلہ کو نہیں لائی آپ؟ رینا ان کے محبت بھرے بیان سے ذرا متاثر نہیں ہوئی تھی۔ اس کی پھپھی کے گھر چھوڑ کر آئی ہوں، انہوں نے کہتے کہتے ایک عجیب سی نظر سمیہ پر ڈالی، جس کے سلام کا جواب انہوں نے آج بھی دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ یہ تم آج نیچے کیسے دکھائی دے رہی ہو؟ اماں نے اجازت دے دی تمہاری؟ ان کے الفاظ سے زیادہ انداز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ سمیہ کو حلق میں کڑواہٹ کا نمایاں احساس ہوا۔ لمحہ بھر کے لیے اسے نگاہ اٹھائی، ولید اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں چلتی ہوں رینا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بلقیس مومانی کی بات کا اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ ارے ابھی سے کیوں جا رہی ہو؟ مجھے تو ایک ضروری بات کرنی۔ رینا اس کے پیچھے تیزی سے لپکی۔ ولید نے پہلو بدلتے ہوئے بڑے تعصب سے اپنی امی کو دیکھا، جو اب فاخرانہ انداز سے تخت پر بیٹھی پان بنانے میں مصروف تھی۔ وہ انہیں کتنا سمجھا کر لایا تھا، مگر کیا فائدہ ہوا؟ سمیہ کی آنکھوں میں پھیلی گہری اداسی پل بھر میں اس پر افشا ہو چکی تھی۔ ایک شہر میں رہنے کے باوجود اسے اپنے دل کو کتنا سمجھایا بجھایا تھا۔ سمیہ کو محض ایک نظر دیکھنے کی خواہش نے کتنا سر اٹھایا، مگر وہ ضبط کرتا رہا۔ اپنی ماں اور پھوپھی دونوں کی ذہنیت سے واقف تھا۔ دونوں ضد میں آ کر سمیہ کے نام سے کس عنوان کی کہانیاں جوڑیں گی، اچھی طرح اندازہ تھا، اس لیے اپنی بات منوانے میں کامیابی پانے تک وہ اس گھر میں کم سے کم آنے کا تہیہ کر کے بیٹھا تھا۔ آج بھی وہ اپنی امی کے ہر درجہ مجبور کرنے پر چلا آیا تھا، اور ان سے یہ وعدہ لے کر چلا تھا کہ وہ رینا کے سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کریں گی۔ رینا ابھی تک زینے کے پاس کھڑی سمیہ سے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ خدا جانے اتنی بہت سی باتیں اس کے پاس کہاں سے جمع ہو گئی تھیں، جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ولید کو رینا کی شخصیت میں کسی واضح تبدیلی کا احساس ہو رہا تھا۔ بلقیس مومانی کو رینا کا یوں سمیہ سے شیر و شکر ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ ان کے لگاوٹ بھرے انداز میں بار بار پکارنے پر رینا کو مجبوراً سمیہ کی جان چھوڑنی ہی پڑی۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے ولید جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ رینا کے ساتھ مسلسل محبت ظاہر کر کے اس کی والدہ محترمہ اپنے ارادے کی مضبوطی کا اظہار کر رہی ہیں، یہ وہ اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس تماشے کو زیادہ دیر تک دیکھنے کا اس کا قطعی موڈ نہیں تھا۔ زندگی کے اس اہم موڑ پر وہ کسی قسم کے احمقانہ سمجھوتے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔
محاورتاً نہیں حقیقتاً ان کی ساری رات آنکھوں میں کٹی تھی۔ زندگی میں شاید ایک دو ہی ایسے مواقع میسر آئے ہوں گے جب ان کی اس طرح نیند اڑی تھی۔ رات سونے سے ذرا پہلے انہیں اکیلا پا کر شہزین نے رازداری سے رینا کا رشتہ طے ہو جانے کا مجدہ سنایا تھا تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے منہ کھولے دیکھتی رہ گئیں۔ فوزیہ کے رشتہ داروں میں ہو رہی ہے، وہ تو پہلے ہی زمین پر قدم نہیں رکھتی تھیں، اب تو سارا خاندان ان کا مزید احسان مند ہو رہا ہے، بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ نہ کسی نے لڑکے کے متعلق کوئی چھان بین ضروری سمجھی ہے، بس جو فوزیہ بی بی کہہ رہی ہیں سب آنکھیں بند کر کے ایمان لائے جا رہے ہیں۔ شہزین بھابھی فوزیہ کے لیے اپنے دل میں چھپا غبار نکال رہی تھی۔ رینا کے متعلق بلقیس ممانی کی نیت کا انہیں کچھ اندازہ تو تھا، مگر اپنی ساس سے اس سلسلے میں ان کی واضح بات چیت کا انہیں پتہ نہیں تھا، ورنہ شاید بتانے میں احتیاط کرتی۔ وہ تو اپنا دل ہلکا کر کے چلی گئیں، مگر بلقیس ممانی کے لیے رات گزارنا دو بھر ہو گیا۔ نور جہاں بیگم ان کے ساتھ اس درجہ سے بے وفائی کر جائیں گی، انہیں کبھی گمان بھی نہیں گزرا تھا۔ صبح تک بے چینی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ جو ولید سے وعدہ کر کے آئی تھیں کہ فی الوقت اس مسئلہ کو دوبارہ نہیں چھیڑیں گی، نور جہاں بیگم سے دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کر بیٹھیں۔ سچائی اگلوانے کا یہی طریقہ ان کے سمجھ میں آ رہا تھا، اور اب اپنی چہیتی نند کے منہ سے صاف صاف سن لینے کے بعد ششدر بیٹھی تھیں۔ کیا کروں بھابھی، فیصلہ تو باپ بھائی کرنے والے ہیں، جہاں ان کی مرضی ہوگی وہیں تو حامی بھریں گے، میرا کیا زور چلنا ہے۔ پھر آپ نے ابھی باقاعدہ پیغام بھی نہیں دیا تھا، فوزیہ کے میکے والوں نے تو گھر کی دہلیز پکڑ رکھی تھی۔ گو نور جہاں بیگم نے ساری معاملے سے خود کو بری و ذمہ قرار دینے کی پوری کوشش کی، مگر اس گھر میں ان کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا تھا، یہ بلقیس ممانی سے زیادہ کون جانتا تھا۔ دل تو ان کا بہت چاہا کہ اتنی سنائے کہ نور جہاں بیگم کی طبیعت صاف ہو جائے، مگر اپنی بے عزتی کا احساس ان لمحوں میں اتنا گہرا تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کہہ پائیں۔ برسوں سے وہ نور جہاں بیگم کا سایہ بنی ہوئی تھیں، ہر موقع پر وہ ان کی موجودگی اور عدم موجودگی دونوں میں ان کی مضبوط ترین حلیف ثابت ہوتی۔ سارا خاندان ان دونوں کے تعلقات کی گہرائی سے آگاہ تھا، اور اب اس عمر میں وہ اپنے جوان اکلوتے بیٹے سے محض نور جہاں بیگم کی خاطر ہی بری بنی ہوئی تھیں، مگر ان ساری باتوں کا کیا صلہ ملا؟ وہ اتنی دل برداشتہ ہو رہی تھیں کہ سب کے لاکھ اسرار پر ناشتہ بھی نہیں کر سکیں، اور اس احسن کو اپنے آفس جاتے ہوئے انہیں کافی لمبا ٹرن لے کر ولید کے فلیٹ پر چھوڑنا پڑا۔ دھوپ خاصی تیز تھی، سمیہ نے چادر کو اچھی طرح لپیٹتے ہوئے قدموں کی رفتار تھوڑی بڑھائی، گرمیاں جاتے جاتے بھی اپنا رنگ دکھا رہی تھیں۔ اگر ہم لوگ درخت لگانے کے ہی عادی ہوتے تو کم از کم پیدل چلنے والوں کو کچھ تو سکون ملا کرتا۔ دور تک پھیلی سڑک پر کسی سایہ دار درخت کے نہ ہونے پر اس نے بے ساختہ سوچا، گھر سے قریب ہی چھوٹی سی مارکیٹ میں وہ ضرورت کی چند چیزیں لینے فہد کے ساتھ آئی تھی، جو منہ بنائے ہوئے اس کے ساتھ تو آ گیا تھا، مگر واپسی میں اسے اپنا کوئی بہت ضروری کام یاد آ گیا تھا۔ میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں، آپ کے گھر قریب ہی تو ہے، تم آرام سے چلی جاؤ گی۔ سڑک پر وہ اسے بحث بھی نہیں کر سکتی تھی، گھر دو چار گلی ہی آگے رہ گیا تھا، اکیلے جانے میں اسے قطعی کوئی پریشانی نہیں تھی، بچپن سے وہ گلیوں سے مانوس تھی۔ مسئلہ صرف تیز اور چپتی ہوئی دھوپ کا تھا جو مسلسل بے چین کیے ہوئے تھی۔ پیچھے سے آتی ایک گاڑی اچانک ہی اس سے چند قدم آگے آ کر رکی تو وہ کچھ چونکی۔ یہ اس قدر گرمی میں چہل قدمی کا شوق کس خوشی میں پورا کیا جا رہا ہے؟ گاڑی کا شیشہ نیچے کیے وہ بہت دلچسپی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سمیہ کو اس بیزار کن سچویشن میں اس کی یہ انٹری خاصی افسانوی لگی۔ چلو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھول کر وہ کچھ اتنے قطعی انداز میں بولا جیسے سمیہ کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی نہ ہو۔ لیجئے۔ پھر وہی گھسی پٹی شروعات۔ اپنے اندر کی کیفیات چھپانے میں گو سے خاصی دقت ہوئی، مگر ولید کے آفر پر ہنسی بھی بڑی زور کی آ رہی تھی۔ جی نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، بظاہر جواب بے حد سنجیدگی سے دیا گیا۔ اب جب کہ یہ صورتحال پیش آ ہی گئی تھی تو سمیہ کے خیال میں اس کا یہی ری ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو حرج کیا ہے؟ ولید نے کچھ ایسی نگاہوں سے اسے دیکھا گویا اس کی صحیح و دماغی کے بارے میں کچھ شک ہو۔ اگر یہاں آس پاس کوئی ایسے قابل ذکر نظارے ہیں تو ان سے میرا خیال ہے گاڑی میں بیٹھ کر بھی لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی تھی اور یوں سرے راہ کھڑا ہونا کافی احمقانہ لگ رہا تھا۔ سمیہ نے مزید تماشا بننے کے بجائے آرام سے گھر تک پہنچنے کو ترجیح دی۔ چلیے جو حکم۔ ولید نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سمیہ کو دیکھا جو اب بالکل تعلقی سے گردن موڑے باہر کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اور سنائیں، کیا مصروفیت ہے آج کل؟ بس ایسے ہی، کوئی خاص نہیں۔ کیوں؟ سنا ہے کہ تمہاری عزیز بہن کی شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے، اس حساب سے تو تمہاری مصروفیت کو بہت خاص ہونا چاہیے۔ سمیہ نے اس کی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، یوں بھی پچھلے کئی دنوں سے وہ خود کو روزانہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتی رہتی تھی کہ ولید کی موجودگی یا اس کا خیال اس کے لیے ہرگز بھی ڈسٹربنگ نہیں ہے۔ تمہاری بڑی امی تو بہت خوش ہوں گی، آخر اتنا زبردست چانس ملا ہے۔ کیا عورتوں والی کوریدنے کی فطرت ہے؟ سمیہ نے جل کر سوچا اور چڑھ کر بولی، بڑی امی سے زیادہ تو مجھے آپ خوش نظر آ رہے ہیں۔ ولید اس کی بات پر بڑے زور سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ یہ تو تم نے 100% سچ صحیح کہا، میرا خیال ہے رینا کی شادی پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا شخص میں ہی ہوں۔
सच बताऊं, मैंने तो उस खबर पर शुक्राना भी अदा किया है। सुमैया समझी नहीं, क्या वो ये बात मजाक में कह रहा है या संजीदा है। ये शुक्राने की वजह मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। घर के नज़दीक गाड़ी आहिस्ता करता हुआ वो बड़े खुशगवार मूड में था। इसी वक्त घर का बड़ा गेट खुला। बाहर निकलती हुई गाड़ी में नूरजहां बेगम और रीना थे। दोनों ने बैक वक्त ही उनकी तरफ देखा। वलीद ने खुशदी से उन्हें देखकर हाथ हिला दिया, जवाबन वो भी मुस्कुरा दी। गाड़ी उनके नज़दीक से गुजरती चली गई। अब पहले वाले हालात तो थे नहीं कि वो वलीद की या वो भुगत के ख्याल से वहाँ रुकना ज़रूरी ख्याल करती। क्या हुआ, तुम इन लोगों को देखकर कुछ परेशान सी हो गई हो? वलीद ने बिल्कुल ठीक ठीक अंदाज़ा लगाया था, मगर सुमैया ने बुरा माना। क्यों, मुझे क्या परेशानी हो सकती है? हाँ ही। वो सर झटक कर नीचे उतर गई तो वो भी बाहर निकल आया। हाँ, बात तो सही है, ऐसी छोटी छोटी बातों पर क्या ध्यान देना। हालांकि बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो ज़रा कोई ऐसी वैसी। वो उसके पीछे आता हुआ मुस्तकिल बोले जा रहा था, और सुमैया जो बड़ी अम्मी की जहनीत से अच्छी तरह वाकिफ होने की वजह से थोड़ी सी परेशानी का शिकार हो रही थी, वलीद के इस कदर खिले हुए मूड पर हैरान हो ही जा रही थी। अभी उस दिन जब बिल्किस मुमानी के साथ जब वो नीचे आया था तो किस कदर भुजा भुजा था। एक आध जुमले से ज़्यादा उसे कोई बात भी नहीं की थी, जबकि आज ज़िंदगी में कोई और बड़े से बड़ा वाक़या भी शायद उन्हें इससे ज़्यादा हैरान नहीं कर सकता था, जितना कि बिल्किस मुमानी की अपने आमद और फिर सुमैया को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश के इजहार ने किया था। अव्वल अव्वल तो उन्हें ऊपर आता देखते ही शाहिदा बेगम के दिल में ये ख्याल आया कि यकीनन नादानिस्तगी में उनसे, वरना सुमैया से तो यकीनन कोई ऐसी खता सरजद हुई है जिसकी सरजनिश के लिए बिल्किस मुमानी को बनफ़से नफीस आना पड़ा है। शादी के इब्तदाई सालों में वो उनकी बात बेबात जिस तरह आए दिन खबर लिया करती थी, वो सारे वाक़यात बरसों की मुसाफत पल भर में तय करते हुए सामने आ खड़े हुए थे। शुरू से ही उनका खौफ इस बुरी तरह शाहिदा बेगम के दिल में बैठा था कि अब इतने तवील अरसे के बाद भी वो उनका सामना करने से घबराती थी। शुक्र था कि रफ़ीक अहमद खुद घर पर मौजूद थे। आगे बढ़कर बिल्किस मुमानी का खैर मुकद्दम करने का फरीज़ा उन्होंने ही सर अंजाम दिया था। दिल ही दिल में तो वो भी कुछ कम हैरतज़दा नहीं थे, और उनकी आमद का मकसद जान कर तो सच्ची बात है कि उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, मगर ज़िंदगी को इतना बरत चुके थे कि अब अपनी दाहली कैफियत का इजहार कम कम ही करते थे। बस रफ़ीक अहमद, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। उन्होंने एक हाथ उठाते हुए फैसला कुन अंदाज में कहा, ज़िंदगी में पहली बार तुमसे कुछ मांगा है, इनकार नहीं कर सकते, आखिर दोहरा रिश्ता है तुमसे। उनके इस किस्म के बहुत से जुमलों के जवाब में रफ़ीक अहमद उन्हें बड़ी मुश्किल से ये बावर कराने में कामयाब हुए कि इंशाल्लाह जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, और ये कि अगर वो उन्हें थोड़ा सा टाइम सोचने के लिए देंगी तो उनकी बहुत मेहरबानी होगी। रही शाहिदा बेगम तो वो ज़्यादा वक्त उन दोनों की शक्लें देखती रहीं। ए शाहिदा भाई, तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ कर लो, पता नहीं लोगों की बातों में आकर तुम्हें क्या कुछ कह बैठी हूँ। बिल्किस मुमानी थोड़ी थोड़ी देर बाद उनसे मुखातिब होकर टुकड़ा लगाती। आखिर रात गए तक सुमैया को बहुत सा प्यार करके और वलीद के बहुत से ऐसे औसाफ भी बयान करके जो शायद उसमें हों भी नहीं, वो रुखसत हुई तो इन सब को ही एक नए एहसास की गिरफ्त में छोड़ गई। आज पहली बार वो उस घर में आने के बावजूद नूरजहां बेगम से नहीं मिली थी। आने और जाने दोनों के लिए उन्होंने घर के अंदरूनी जीने के बजाय गेट के नज़दीक से जो एक अलग जीना ऊपर के पोर्शन की तरफ जा रहा था, उसका इंतखाब किया था। रफ़ीक अहमद की तमाम तर दलीलों के बावजूद शाहिदा बेगम का दिल किसी तौर मुतमईन नहीं हो पा रहा था। अपने लिए लोगों के रवैये में छुपी जो बदसूरती वो बड़ी हिम्मत और सब्र से बर्दाश्त करती चली आ गई थी। उसका एक हिस्सा भी सुमैया के हिस्से में आए उन्हें गवारा नहीं था। अपनी सारी सादा दिली और नेक फितरत के बावजूद बिल्किस मोमानी का पिछला रिकॉर्ड देखते हुए सुमैया के लिए उनका बतौर सास इंतखाब शाहिदा बेगम के लिए एक मुश्किल तरीन फैसला साबित हो रहा था। अल्लाह पर भरोसा रखो, वलीद बहुत सुलझा हुआ लड़का है। बिल्किस भाभी से बहुत मुख्तलिफ देखना, सुमैया बहुत खुश रहेगी। अभी थोड़ी देर पहले ही रफ़ीक अहमद उन्हें कायल करने की कोशिश करके उठे थे, मगर किसी फैसला पर अब भी दोनों मुत्तफिक नहीं हो सके थे। इतने बरसों में ये पहला मौका था जो उन्होंने शोहर की किसी ख्वाहिश पर अपनी मर्जी को तरजीह देने की कोशिश की थी। रफ़ीक अहमद उनके दिल में छुपे सारे अंदेशों को अच्छी तरह समझ रहे थे। यही वजह थी कि वलीद को बहुत पसंद करने के बावजूद उन्हें राज़ी करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर इस सिलसिले में किसी किस्म की ज़बरदस्ती उनकी जानिब से नहीं थी। ज़िंदगी में उन्होंने कभी अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की थी। अब कम अज़ कम अपनी औलाद के सिलसिले में वो कोई भी फ़ैसला पूरी खुशी और एतमाद के साथ करें, ये रफ़ीक अहमद की दिली ख्वाहिश थी। थोड़े फासले पर बैठी सुमैया फ़हाद से किसी बहस में मसरूफ़ थी। शाहिदा बेगम बेध्यानी में मुसलसल उसी की तरफ देखे जा रही थी। क्या बात है अम्मी, कोई काम है क्या? वो उनके करीब चली आई। नहीं बेटा, कुछ नहीं। अच्छा बताएं, आप इतनी खामोश क्यों हैं? उसने नज़दीक बैठते हुए उनके कंधे से सर टिकाया। शाहिदा बेगम ने प्यार से उसकी तरफ देखा। मासूम और मुस्कुराता चेहरा, हर किस्म की रियाकारी से मुबर्रा, उन्हें अपनी बेटी इस वक्त बहुत खूबसूरत, बहुत मुनफरिद दिखाई दी। रात उन्होंने सुमैया से भी राय मांगी थी, जिसके जवाब में वो जैसी आपकी मर्जी कहकर नज़र झुकाकर रह गई थी। लेकिन उसके चेहरे पर जितने खूबसूरत रंग बिखरे थे वो उनकी निगाहों से पोशीदा नहीं रह सके थे। सुमैया खुश थी, ये बात उन्हें
معاملے کا دوسرا رخ بھی دکھا رہی تھی۔ شاہدہ بیگم مسلسل ایک کشمکش کا شکار تھیں۔ بلقیس ممانی کا دباؤ اور رفیق احمد کا ولید کی طرف جھکاؤ، اور سب سے بڑھ کر سمیہ کی خوشی، کہیں وہ نادانستگی میں اپنی بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر بیٹھے۔ ان کے دل میں یہ بات چبھے جا رہی تھی۔ حالانکہ اتنا یقین تھا کہ اگر سب باتوں کو نظر انداز کر کے وہ ولید کے حق میں فیصلہ نہیں بھی دیں گی، تب بھی رفیق احمد تو کیا، سمیہ بھی ان کی خوشی کو اپنی خوشی جانے گی۔ سمیہ اٹھ کر دوبارہ فہد کی طرف چلی گئی تھی۔ کوئی میگزین ٹیبل پر بچھائے، دونوں شاید کسی پزل کو حل کرنے میں مصروف تھے۔ سمیہ کے ہونٹوں پر بڑی پیاری مسکراہٹ تھی۔ ایک اچانک ہی وہ فہد کی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی، ایک سچی اور بھرپور ہنسی جو دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والی خوشی کی کوئی لہر ہی ہونٹوں کو بخش سکتی ہے۔ شاہدہ بیگم کا ذہن خود بہت کسی نتیجے پر پہنچنے لگا تھا، شاید یہی فیصلہ کی گھڑی تھی۔ آج کا دن بہت ہنگامہ خیز تھا اور حیرت انگیز بھی۔ پچھلی رات دیر تک احسن بھائی اور سعید اوپر کی منزل میں اپنے والد کے ساتھ کسی اصلاح مشورے میں مصروف رہے تھے، جس کی نور جہاں بیگم کو مطلق خبر نہیں ہو سکی تھی۔ ایک تو رات وہ دانش اور فوزیہ کے ساتھ رینا کے سسرال میں مدعو تھیں، جہاں کی شان و شوکت اور گلیمر نے انہیں وہاں سے جلدی اٹھنے ہی نہیں دیا۔ دوسرے رینا کی شادی اب اتنا نزدیک آ چکی تھی کہ ادھر ادھر کی باتوں سے ان کی دلچسپی آج کل نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھی۔ صبح ناشتے کی میز پر خلاف توقع رفیق احمد صاحب کو دیکھ کر انہیں حیرت تو ہی، مگر موقع اچھا تھا۔ رات کو جو کچھ دیکھا تھا اس کو 10 سے ضرب کر کے وہ اپنے تئیں سب کو امپریس کرتی رہیں۔ باقی سب زیادہ تر خاموش ہی رہے، صرف دانش ہی بیچ بیچ میں کوئی لقمہ دیتے رہے۔ بہن کی خوش بختی کو وہ بجا طور پر اپنی بیوی کا مرہون منت ہی سمجھ رہے تھے۔ احسن اور سعید نے کئی بار چور نظروں سے رفیق احمد صاحب کی طرف دیکھا تھا، جو اتنے اطمینان اور محویت سے اپنے چائے کا کب ختم کرنے میں مصروف تھے، جیسے آج کے دن ان کے کرنے کے لیے سب سے ضروری یہی کام ہے۔ اور جب سب کے خیال میں نور جہاں بیگم کے پاس رینا کے سسرال کا قصیدہ ختم ہو چکا تھا، رفیق احمد نے دھماکہ کر ہی ڈالا۔ بہرحال جو بھی ہو، میں نے رینا کی شادی یہاں نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ بہت سکون سے نور جہاں بیگم سے براہ راست مخاطب ہوئے۔ ان کے اس جملے سے جو طوفان آنا تھا وہ بڑی شدت سے آیا، مگر وہ اسی اطمینان سے بیٹھے رہے۔ شدید ترین رد عمل ظاہر ہے کہ نور جہاں بیگم اور پھر دانش اور فوزیہ کا تھا۔ ایسے کیسے فیصلہ کر لیا؟ کوئی کھیل تماشا ہے؟ کارڈ تک چھپ کر آ چکے ہیں، میں تو کسی قیمت پر شادی ملتوی نہیں کر سکتی۔ نور جہاں بیگم کی آواز غصے سے پھٹی جا رہی تھی۔ کارڈ بٹ کر آئے ہیں، ابھی بٹے نہیں ہیں، اور اگر بٹ بھی جاتے تو ان حالات میں میرا یہی فیصلہ ہوتا۔ رفیق احمد کے لہجہ میں اتنی قطعیت اس گھر کے در و بام نے شاید پہلی مرتبہ سنی تھی، اور ان کا یہ انداز نور جہاں بیگم کو مزید تلملائی دے رہا تھا۔ وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ دانش اور فوزیہ بھی بہت بڑھ چڑھ کر بولے جا رہے تھے، مگر جب ان پر یہ صورتحال کھلی کہ احسن بھائی کے کسی قریبی دوست نے انہیں شفیع ہمدانی کی کینیڈا میں انتہائی غیر اخلاقی سرگرمیوں کی بہت سچی رپورٹ دی ہے، تو دانش کو تو خیر خاموش ہونا پڑا، جبکہ فوزیہ اسے اپنی اور اپنے میکے کی بے عزتی قرار دیتی وہاں سے واک آؤٹ کر گئی۔ رینا پہلے ہی روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ اس کے لیے تو یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ جن بلندیوں کو وہ اب چھونے ہی والی ہی تھی، وہ یک بیک بہت دور ہو گئی تھیں۔ نظر لگے میری بچی کی خوشیوں کو، خدا دشمنوں کو بھی اسی طرح تڑپائے جیسے میرا دل جل رہا ہے۔ وہ اب کوسوں پر اتر آئی تھیں۔ یہ ان کا پرانا ہتھیار تھا۔ بند کرو یہ جاہلانہ پن، خدا کا شکر ادا کرو کہ اسے بر وقت بچا لیا ہے۔ رفیق احمد کا انداز اتنا سخت تھا کہ سبھی گھر والوں کو اجنبی لگا۔ تمہیں تو کبھی شکر کی توفیق ہی نہیں ہوئی، ہمیشہ جو چاہا کیا، کم از کم اب تو ہوش کے ناخن لو۔ وہ اپنی بات ختم کر کے احسن کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نور جہاں بیگم کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ شوہر کے اس رویے سے ان کا پہلے بھی کبھی سابقہ پڑا تھا۔ وہ تو ہمیشہ سے اسی طرح دل کی بھڑاس نکالنے کی عادی تھی۔ رفیق احمد کان لپیٹے ادھر سے ادھر ہو جاتے تھے، اور آج یوں اس طرح اس عمر میں بیٹوں اور بہوؤں کی موجودگی میں ان کی سرزنش۔ مشکل تو یہ تھی کہ وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ ہاں، البتہ اگر احسن اور سعید اس معاملے میں باپ کے ہم نوا نہ ہوتے تو وہ اچھی طرح دیکھ لیتی رفیق احمد صاحب کو۔ سب اسی کا سکھایا پڑھایا ہے۔ ولید سے بیٹی کی بات طے کر کے پتہ نہیں کیا سمجھ رہی ہیں۔ میں بھی اچھی دونوں بہوؤں کی ابھی تک ٹیبل پر موجودگی میں انہیں اپنی کھسیاہٹ دور کرنے کا یہی طریقہ سمجھ میں آیا کہ بات کا رخ موڑ دیا جائے۔ آج کل روزانہ ہی بادل گھر کر آ رہے تھے، لگتا تھا کہ بارش ہوا ہی چاہتی ہے۔ ذرا غور سے دیکھو تو ان بادلوں میں کتنے ہی رنگ چھپے نظر آتے تھے، گلابی، نیلے، جامنی۔ سمیہ بڑی محویت سے ان خوبصورت رنگوں کو دیکھے جا رہی تھی کہ امی کی آواز نے چونکا دیا، سمیہ ذرا نیچے سے ربیہ کو تو بلا کر لانا۔ سمیہ کی شادی کی تیاریوں میں وہ ربیہ بھابھی سے ہی مدد لے رہی تھی، اور ربیہ بھی بہت خوشی ان کا ساتھ دینے میں مصروف تھیں۔ اتنے دنوں میں بلقیس ممانی اور ولید کا رویہ شاہدہ بیگم کو کافی مطمئن کر گیا تھا۔ بلقیس ممانی کے ہاں کر لینے کے بعد بھی وہ کئی دن سہمی سہمی سے رہیں، مگر سمیہ اور رفیق احمد کے پرسکون اور کھلے ہوئے چہرے ان کے دل سے سارے خدشات مٹاتے جا رہے تھے۔
शादी में अभी चंद माह बाकी थे, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता तैयारियों में मसरूफ़ हो चुकी थीं। अच्छा ठहरो, तुम मत जाओ, मैं खुद देख लेती हूँ। कुछ सोचकर उन्होंने सुमैया को मना किया और खुद जीने की तरफ बढ़ गई। ख्याल आया कि शहज़ीन भाभी की छोटी बेटी की तबीयत कल रात से कुछ ख़राब है, लगे हाथों से भी पूछ लेंगी। नीचे लाउंज में गहरा सन्नाटा था। ऊपर के काम पर मामूर मुलाजिम लड़का एक कोने में ऊँघ रहा था। वो जी, रबिया भाभी तो सईद भाई के साथ अभी बाहर गई हैं, उसके उनके इस्तफसार पर उसने बताया। लाउंज से मुल्हिका कॉरिडोर से गुजर कर उन्होंने शहज़ीन के कमरे में जाना चाहा था कि नूरजहां बेगम के कमरे के अध खुले दरवाजे से आती वलीद की आवाज़ उन्हें बुरी तरह चौंका गई थी। वलीद कब से यहाँ आया हुआ था, उन्हें बिल्कुल भी खबर नहीं थी। फूफी जान, मैं बहुत माजरत के साथ आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब इस सारे तमाशे को ख़त्म हो जाना चाहिए। लग रहा था कि वो काफ़ी देर से उनके साथ किसी बहस में मसरूफ़ था। अरे, तो मैंने क्या झूठ कहा है तुम्हारी माँ से? साथ लिए लिए नहीं फिरते तुम सुमैया को? उस दिन मेरे सामने जाने कहाँ कहाँ की सैरें करा कर लाए थे। नूरजहां बेगम के लहजे में इतनी तपिश थी कि शाहिदा बेगम को चारों तरफ अलाव से भड़कते हुए महसूस हो रहे थे। इतना अरसा बीत गया था, मगर उनके लिए लग रहा था कुछ भी नहीं बदला था। जहाँ से सफ़र शुरू हुआ था, वो आज भी उसी मकाम पर खड़ी थी। नूरजहां बेगम की तरकिश में हसद, हकारत और इल्ज़ाम तराशों के सारे तीर आजमूदा और महफूज थे। बस निशाने पर उनकी हर जगह अब सुमैया खड़ी थी, जिसको पहुंचने वाली हल्की सी चोट भी शाहिदा बेगम के लिए जानलेवा थी। उन माँ बेटी को मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है। हैरत तो बिल्किस भाभी पर है कि उन्हें तुम्हारे लिए यही तेज़ चालाक लड़की पसंद। बस करें, वलीद ने उनकी बात तेज़ी से काटी। अब एक लफ्ज़ भी मजीद मत कहिएगा। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि सुमैया के लिए कोई गैर मुनासिब लफ्ज़ मेरी मौजूदगी में अदा किया गया तो कहने वाला चाहे कोई भी हो, मेरे नज़दीक उसका इज़्ज़त और एहतराम भी कोई मायने नहीं रखेगा। वलीद बमुश्किल अपना गुस्सा दबाता हुआ उनसे मुखातिब था। बाहर खड़ी शाहिदा बेगम एक हाथ से दीवार का सहारा लिए एक अजीब सी कैफियत में थी। सुमैया मेरी होने वाली बीवी है, उसकी इज्जत कैसे करनी और करवानी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और जहाँ तक मेरी अम्मी का ताल्लुक है, वो भी अब पहले वाली नहीं रही हैं, हकीकत को बड़ी हद तक समझ चुकी हैं। अपनी बात खत्म करके वो फौरन ही पर्दा उठाकर बाहर निकल आया। शाहिदा बेगम उसका यूं सामना होने पर शर्मिंदा सी हो गई। तब मौका ही नहीं मिल सका कि वलीद के बाहर निकलने से पहले वहां से हट जाती। वो उन्हें देख कर पल भर के लिए तो टिटका, मगर फिर आगे बढ़कर उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी मुलायमत से बोला, चलिए ऊपर चलते हैं। और वलीद के सहारे लाउंज पार कर दी शाहिदा। शाहिदा बेगम को महसूस हुआ कि अब माहौल यकसर बदल चुका था। जरा देर पहले वजूद से लिपटती तपिश की लहरों का अब निशान तक नहीं था। चारों तरफ ठंडक का पुरसकून एहसास फैलता हुआ महसूस हो रहा था। उनकी बेटी का मुस्तकबिल यकीनन महफूज हाथों में था। जिंदगी भर की रियाजत का बहुत खूबसूरत इनाम वो हासिल कर चुकी थी। अभी ऊपर पहुंचकर उन्हें इस बारी ताला के हुजूर शुक्र के लिए सरबजूद होना था।